السلام علیکم ناظرین، میں تحریک بقائے اردو کے علمی ادبی فیس بک پیج پر آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ اور آج ہمارے مہمان ہیں آسنسول مغربی بنگال سے جناب سید انجم رومان صاحب، شاعر، ادیب، افسانہ نگار اور اردو ادب کے لیے اپنی بیش قیمتی کام کرنے والے، جن کی وجہ سے آج ہم ان سے بات کریں گے، جس کو لے کر ہم ان سے بات کریں گے۔ آپ سبھی کا ایک بار پھر خیر مقدم، خوش آمدید۔ اور اب ہم اپنی بات شروع کرنے جا رہے ہیں آج کے مہمان سے۔ جناب سید انجم رومان صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے، خوش آمدید شکریہ۔ تحریک بقائے اردو کے اس پیج پر۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر شام ہم اپنے ایک کسی خاص مہمان کو لے کر آپ سے ملتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس مہمان سے بات چیت کے دوران، یا یوں کہیں کہ اس بات چیت کے بہانے، ہم اردو ادب کے ان صفحوں کو پلٹ سکیں اور اس پر گفتگو کر سکیں جس پر ہمیں ناز ہے، اور ان لوگوں سے روبرو ہو سکے جنہوں نے اردو زبان و ادب کی بقا کے لیے اپنی زندگی دی ہے، بہت کچھ کیا ہے۔ سر، میرا جی پہلا سوال آپ یہ کہیں، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں خود یہ جاننا چاہوں گی اپنے ناظرین کی اور سے، کہ جس جس سے آج ہم مخاطب ہیں، جو ہماری محفل میں آج تشریف فرما ہے ہمارے مہمان، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یعنی آپ کی ابتدائی علمی ادبی جو علمی ادبی سفر رہا ہے آپ کا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ آپ پرورش، تربیت اور تعلیم آپ نے کہاں پہ حاصل کی؟ جی، بہت بہت شکریہ۔ میں تو سب سے پہلے آپ کی جو تحریک، واقعی یہ تحریک ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ کشمیر سے کنیا کماری تک، اور نہ صرف یہ ملک، ہمارے ملک میں یہ تحریک بہت تیزی سے عام ہو رہی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس فورم پہ ہمیں اور چونکہ میرے خیال میں ساری دنیا میں جہاں جہاں اردو کی بستیاں ہیں، وہاں آپ کی یہ تحریک جو ہے واقع تحریک بن کر جو ہے پہنچ رہی ہے، اور اردو کے لیے آپ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے تحریک بقائے اردو سے منسلک وابستہ تمام منتظمین اور جو بھی ارکان ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ۔ اور میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا جن کے توسط سے شاید میں نے جو بھی تھوڑا بہت کاغذ خراب کیا ہے یا لکھا ہے، جس کو کہتے ہیں تحریر میں جو چیز آئی ہے، وہ اس کے ذریعہ جو بھی میری جو کچھ شناخت بنی ہے، وہ نام جو ہے آپ تک مجھے پتا ہے کہ جن کے ذریعہ پہنچا، جن کے توسط سے پہنچا، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میں ضرور نام لینا چاہوں گا ہمارے فہیم اختر لندن جو صاحب ہیں ہمارے، ان کا، میرے عزیز دوست محمد اقبال، جن کی وجہ سے شاید آپ تک میرا نام پہنچا۔ تو بہرحال بہت بہت شکریہ، جی بہت بالکل، اچھا ہم کام۔ یہ کہنا چاہتے ہیں، ہم یہ کہنا چاہیں گے آپ سے جناب سید انجم رومان صاحب کی تحریکیں شاید ایسے ہی چلتی ہیں اور زندہ رہتی ہیں کہ اچھے لوگ جڑتے ہیں، اور پھر اچھے لوگوں سے اچھے لوگوں کو جوڑتے جاتے ہیں، ایک کارواں بنتا جاتا ہے، ایک بالکل، قافلہ بن جاتا ہے، اور سارے لوگ ایک جگہ کھڑے ہو کر تحریک کو لے کر آگے چلتے ہیں، سبھی اس جی کے ہاں، امیر ہوتے ہیں۔ ہم بھی شکریہ ادا کرتے ہیں ان لوگوں کا جن کی وجہ سے ہمارے اس پروگرام میں ایک سے بڑھ کر ایک مہمان آتے ہیں۔ جی جی جی، بہت بہت شکریہ۔ اور جیسا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی ایسا سیلیبریٹی ہوں جس کی ذاتی زندگی میں ناظرین کی بہت زیادہ دلچسپی ہوگی، پھر بھی چونکہ آپ کے کوشچن آنسر کا ایک، میرے خیال میں انٹرویو کا ایک فارمیٹ ہے جہاں آپ ذاتی زندگی کے بارے میں یا ابتدائی زندگی کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں آپ، تو بتا دوں کہ میری جائے پیدائش دراصل گیا شہر، گیا ڈسٹرکٹ ہی میں جو گیا شہر ہے وہ ہے، اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ایسے شہر سے میں جڑا ہوں، یا پیدائش میری ہوئی، جو بہت ہی ایک خاص مخصوص مذہب کے لیے یا مذہب کے ماننے والوں کے لیے وہ ایک مقدس مقام ہے،
کیونکہ یہی وہ شہر ہے جہاں ایک شہزادہ جو ہے وہ قلندر بنتا ہے گوتم بدھ کو، جس کو کہتے ہیں کہ گیان پراپت ہوتا ہے اور عرفان وہ حاصل کرتے ہیں، اور وہاں سے جو ہے ساری دنیا میں بودھ مت کے ماننے والے جو ہیں اس سے جڑتے ہیں۔ اور پھر یہ سفر بہت ہی سمجھیے کہ دلچسپ سفر رہا، کہ میں جائے پیدائش میری وہ ہے ضرور، لیکن میں بہت بچپن سے کے مضافات میں ایک چھوٹا سا شہر ہے، اب تو خیر کلکتے کا حصہ ہی ہے، مکی ابو جس کو کہتے ہیں، جو میرے آج کے جس کے حوالے سے بات بھی ہوگی وہ موضوع بھی ہے، تو وہاں میں پلا بڑھا، بہت بچپن ہی میں چلا آیا، کیونکہ والد میرے ایک سمجھیے کہ پرائیویٹ نوکری کرتے تھے، تو جیسا کہ کہا جاتا کہ پرائیویٹ نوکری اور اس زمانے میں وہ سکسٹیز کا دور تھا کہ پرائیویٹ نوکری اور موت جو ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اچانک جو ہے وہ آ جاتی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ ایک کارخانے سے وہ منسلک تھے، اس کے بعد پھر وہاں سے ہٹا دیے گئے، کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے تھے، تو جس کی وجہ سے پھر وہ ایک مویشی بازار ہے کلکتے میں خضر پور میں، وہاں وہ کام کرنے لگے بیچارے، وہ سمجھیے کہ وہاں منشی کا کام کیا کرتے تھے، اور ہمارا جو پریوار کہہ لیں یا کنبا کہہ لیں وہ بہت ہی مختصر تھا، 4 افراد پہ مشتمل، ماں باپ اور ہم 2 بھائی تھے، میرا چھوٹا بھائی اب بھی وہیں ہے، تو وہیں ہماری جو ہے سمجھیے کہ بہت ہی غربت میں کی زندگی، ایک کرایہ کے مکان میں ایک کمرے پر مشتمل، وہ سمجھیے کہ یہ کرایہ روم ہوا کرتا تھا، بعد میں پھر ایک کرایہ دار پاس کے چلے گئے تو 2 کمرے ہم لوگوں کے کیا کہتے ہیں اس میں 2 کمروں پہ زندگی گزرنے لگی، اور اس طرح سے ہم لوگ پلے بڑھے، اور لیکن ہاں میرے والد غریب ضرور تھے، لیکن ہم لوگ خوش تھے، کیونکہ یہ قناعت اور جو صبر کی دولت تھی ہمارے پاس، ہم لوگ بہت خوش تھے، اور پڑھائی لکھائی یا جو ضروریات زندگی جو بھی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو پانے کے لیے ہونی چاہیے وہ والد نے کی، اور ہم لوگوں نے جو ہے زندگی گزاری۔ شروع میں تو سمجھیے کہ تعلیم ایک وہیں مکی ابوج کے میونسپل اردو میڈیم اسکول میں 5ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی، اس کے بعد پھر مکی ابوج ہائی اسکول ایک مشہور اسکول ہے، وہاں کا معروف اسکول ہے، وہاں سرکاری اسکول ہے، وہاں سے ہم نے جو ہے 10ویں جماعت پاس کی، جو میٹرک جسے مدھیامک کہتے ہیں، تو وہ بہت ہی اچھے امتیازی نمبروں سے پاس کیا، پڑھنے لکھنے میں ماں باپ کی دعاؤں کا اثر تھا، اور اللہ کی دعا، اللہ کا کرم تھا کہ اچھا ہی تھا، تو امتیازی نمبروں سے پاس کیا، اور اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ایک شیروانی ایوارڈ ملا کرتا تھا، جس ریاست میں کوئی بھی بچہ میٹرک میں ٹاپ کرتا تھا تو وہ ایک شیروانی ایوارڈ جو ہے دیا کرتے تھے، دہلی سے ایک حضرت، تو وہ ایوارڈ بھی مجھے، اس کے بعد پھر ہائر سیکنڈری بھی میں نے اسی اسکول سے، اسی زمانے میں اس کی اپ گریڈیشن ہوئی تھی، اپ گریڈ ہوا تھا وہ اسکول، ہائر سیکنڈری سائنس کا اسی سال شعبہ کھلا تھا، تو اسی میں نے ہائر سیکنڈری بھی کیا، تو بہرحال اس کے بعد پھر یہ سائنس میں تھا، ریزلٹس جتنے اچھے ہونے چاہیے شاید نہیں ہوئے، اس کے بعد پھر میں نے بی ایس سی میں ایڈمیشن بھی لیا، لیکن حالات اتنے خراب ہو گئے، کچھ ایسی چیزیں آ گئیں جو بہت ہی پرسنل ہیں، جو میں شیئر نہیں کرنا چاہوں گا، تو میں ایگزام دے رہا تھا، اس کے بعد بیچ میں اس ایگزام کو چھوڑنا پڑا، اس کے بعد پھر میں نے کلکتہ یونیورسٹی سے آرٹس میں گریجویشن کیا، وہ بھی فرسٹ کلاس سے، تو یہ اس کے بعد پھر پری ایم اے کا اس وقت اہتمام ہوا کرتا تھا، مجھے نہیں پتا کہ ابھی بھی ہے کہ نہیں، تو انگریزی سے میں ایم اے کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اسی زمانے میں نے WBCS ایگزام دیا، جو کہ یہاں کا سول سروس جو سروسز ہیں، تو اس میں میرا سلیکشن ہوا، اور اس وقت سے میں نے میری پوسٹنگ پہلے تو اپائنٹمنٹ ہوئی، اس کے بعد جگہ جگہ جو ہے جگہ جگہ پوسٹنگ ہوتی رہی، اور ابھی میں یہ سمجھ لیے کہ ڈسٹرکٹ پروگرام آفیسر ICDS میں ہوں، کے عہدے پہ
ہوں، اور یہ اس طرح سے زندگی چلتی رہی. کچھ چیزیں جو میں بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ اسی طرح سے لکھنے لکھانے کا سلسلہ شروع ہوا. شوق تھا، گھر میں ایسا ماحول تھا کہ مجھے جو ہے میرا اگر میں رائٹر نہ بنتا یا نہ لکھتا تو خود میں بہت خود سے جو ہے شرمندہ ہوتا، بڑی شرمندگی ہوتی، کیونکہ ماحول ایسا تھا کہ وہاں کچھ لکھنے کا وہ جذبہ پیدا ہونا ہی ہونا تھا. میری والدہ پڑھی لکھی تھی تو وہ ناول بہت پڑھا کرتی تھی. تو ناول مطلب یہ کہ بہت لٹریری نہیں، لیکن وہ جو بیسٹ سیلرز ناول ہوتی ہیں، ابھی تک مجھے یاد ہے کہ وہاں ایک ہندوستانی لائبریری ہوا کرتی تھی اور آج بھی ہے. تو والدہ کے لیے میں اس لائبریری جایا کرتا تھا، اور کچھ رائٹرز کے نام تو مجھے ازور تھے، وہ جیسے عفت موہانی، مسرور جہاں، رضیہ بک، اے آر خاتون، زبیدہ خاتون. تو اس طرح کی کہ نسیم انہونوی، ایسے رائٹرز کی کتابیں لاتا تھا، اور جب بھی موقع مل جاتا تھا تو اس کو چپ کے 2-4 چیپٹر پڑھ بھی لیا کرتا تھا. تو اس طرح سے وہ ایک ناولوں کا جو ہے شوق ہوا. کہانی ظاہر ہے کہ وہ ذہن میں وہ چیز کہیں نہ کہیں تھی. میرے والد خود اچھے افسانہ نگار تھے، تو وہ لکھا کرتے تھے. تو حالات کا شکار ہو گئے بعد میں، بہت لکھنا بھی انہوں نے بند کر دیا. لیکن اور تو ان کے یہاں جو کہ وہ کرتے تھے، تو میں نے بھی کلاس 8-9 سے سمجھیے، جب میں 9ویں جماعت کا طالب علم تھا تو کچھ نہ کچھ لکھا کرتا تھا. اور وہ والد کی بڑی عزت کیا کرتا تھا. تو عزت مطلب وہ ڈر، یا اس میں یہ کہہ لیں کہ خوف میں بھی وہ عزت جو ہے داخل تھی. تو جو بھی کچھ ہوتا تھا تو والدہ کے وایا جو ہے جو لکھتا تھا وہ والد تک پہنچتی تھی کہ وہ چیز، تو وہ دیکھا کرتے تھے اور اس پہ اپنی رائے دیا کرتے تھے. اس طرح سے یہ شوق پیدا ہوا لکھنے لکھانے کا. اور میں ایک چیز شیئر کروں، یہ میرے خیال میں ایک بہت ہی دلچسپ چیز ہے، کیونکہ صرف میرے عزیز اقارب یا ریلیٹیو جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ میرا جو ایک نک نیم، جس کو گھریلو نام کہتے ہیں، عرفیت، وہ منٹو ہے. اب یہ منٹو کے پیچھے بھی جو ہے ایک سمجھیے ایک کہانی ہے، کیونکہ میرے والد جو ہیں وہ منٹو جو رائٹر افسانہ نگار کے بہت جی ہاں مجھے لگا تو اس تھا کے بہت وہ فین تھے بہت. تو وہ انہوں نے جو ہے شوق سے جو ہے، ایسے تو میرا نام انجم رومان تھا، لیکن وہ منٹو منٹو مجھے پکارا کرتے تھے. وہ منٹو جو ہے میرے چھوٹے ماموں، وہ انتقال کر گئے مرحوم، انہوں نے مونٹو بلانا شروع کیا اس کو، اور اس کے بعد پھر وہ مونٹو جو ہے منٹو ہو گیا. تو وہاں سے سمجھیے کہ ایک منٹو سے بھی جو ہے میرا رشتہ جو ہے وہ سمجھیے لاشعوری طور پہ جو ہے قائم ہوا. تو یہ یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ وہاں سے سمجھیے جی تو اس طرح سے سر میں آپ کو ایک منٹ کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے اس ہماری اس بات چیت کو، گفتگو کو، پروگرام کو تحریک بقائے اردو کے پیج پر بہت سے لوگ اس وقت روز شام کے دیکھ رہے ہیں. تو میں سوچ رہی ہوں کہ بات کو آگے بڑھاؤں، یا بات آگے بڑھے اس سے پہلے ان کا سلام آپ تک پہنچا دوں، ان کے نام آپ تک پہنچا دوں. جناب اشک چودھری صاحب ہیں، جناب داؤد قریشی صاحب، جناب وسیع بختری صاحب ہیں، جناب محمد اقبال صاحب ہیں، محترمہ ولا جمال صاحبہ ہیں مسز سے. آپ کے بعد جناب مشتاق انجم صاحب ہیں، جناب تنویر رضا برکتی برہان پوری ہمیں دیکھ رہے ہیں، جناب فیاض خان صاحب ہیں، جناب شاہد اقبال صاحب ہیں، جناب امان اللہ ساگر صاحب ہیں، محترمہ صبیحہ سنبل، محترمہ روحی جان ہیں، پروگرام دیکھ رہی ہیں، محترمہ زہرا مسکان آپ کو دیکھ رہی ہیں، جناب شاکر حسین صاحب پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جناب میر صاحب حسن، جناب محمد شاہد احمد آسوی صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں، جناب سلیم محی الدین، جناب مول راج صاحب، جناب چودھری شوکت شبیر صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں، جناب حمید اللہ خان صاحب، اور محترمہ شازیہ چودھری صاحبہ. یہ سارے لوگ اس بہت بہت پروگرام سے شکریہ. جڑے ہوئے ہیں، اور آپ ان کا سلام میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں. شکرات پہنچائیے گا. اور
جی، اور محترمہ سرور سلطان بھی ہمیں دیکھ رہی ہیں. آپ سب کا شکریہ میں بھی کرتی ہوں تحریک کی اور سے، کیونکہ آپ سب کے جڑے رہنے سے نہ صرف ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمارے مہمان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، بلکہ ہمیں بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ تحریک جو ہے وہ کسی ایک کی نہیں ہے، کسی ایک کے لیے نہیں ہے، کسی ایک سے نہیں ہے. سب کے بالکل سب جڑے ہوئے ہیں، اور جو بول رہا ہے، جو پوچھ رہا ہے اور جو سن رہا ہے، تینوں کے بیچ میں ایک سرکل بنا ہوا ہے. اور کسی بھی زبان، کسی بھی ادب کی بقا کے لیے جب سب مل کر آگے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو تبھی وہ مقصد پورا ہو پاتا ہے. اسی بیچ محترمہ تبسم ناٹکر اور محترم محمد انعام برنی صاحب ہمیں سن رہے ہیں، اور پروفیسر عرفان عارف صاحب صدر تحریک بقائے اردو بھی آپ کو سن رہے ہیں. تو میں اب یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، پوچھنا چاہتی جی ہوں کہ جی آپ نے اپنی شروعاتی زندگی کے بارے میں ہمیں بتایا، اور ادب سے جو آپ کا جڑاؤ، اور سب سے خوبصورت جو وہ ایک حادثہ تھا یا واقعہ تھا نہیں معلوم، لیکن یہ اتفاق تھا کہ آپ منٹو کی اس انفلوئنس سے آپ منٹو ہوئے. یہ بہت خوبصورت چیزیں ہیں. ایک چیز میں اب جاننا چاہوں گی کہ ادب کے ساتھ شوق ایک الگ چیز ہے. کتاب تو ہم جی سب پڑھتے ہیں، اگر ہم نے پڑھنا لکھنا سیکھا ہے، اگر ہمارا انٹرسٹ ہے پڑھنے میں، کتابوں میں، تو کتابوں کا ایک ڈھیر شاید ہر گھر میں ہوتا ہے جہاں پڑھنے لکھنے والے ہوتے ہیں. لیکن جی کتابوں کو پڑھنا اور ادیب ہونا یہ دو الگ چیز ہے. آپ افسانہ لکھیں، آپ شاعری کریں، اس کے لیے آپ کو تھوڑا اور گہرے اترنا پڑتا ہے. تو آپ کا جو جی یہ شوق تھا، یہ پکے رشتے میں کیسے تبدیل ہوا، وہ کیسے ہوا، یہ ہم جاننا چاہیں گے. ہاں، تو جیسا میں نے کہ والد چونکہ گھر میں وہ ماحول ملا اور میں اس طرح سے کہانیوں کی طرف راغب ہوا، تو اس زمانے میں، اس کم عمری میں بس سمجھیے وہ مجھے آج جب اس پرانی ڈائریوں کو کھول کر دیکھتا ہوں تو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ وہ کہانیاں تھیں یا کیا تھیں. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ چونکہ گھر میں ایسا ماحول تھا، لوگ کہانیاں پڑھنا پسند کرتے تھے، تو وہ کہانیاں جو ہیں آہستہ آہستہ افسانے بنتی گئی. اور پھر جب میچورٹی آئی، پختگی آئی، تو وہ افسانے لکھنے لگا. اور یہاں ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ ماں باپ جیسے سمجھاتے ہیں نا بچوں کو، تربیت میں یہ چیز داخل ہے کہ یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، ایسے کرنا، ویسے کرنا، یہ جوز ہیں، یہ گونگس ہیں. تو اس میں ایک مرتبہ والد ایسے ہی منٹو اور منٹو کی کہانی تو میں نے بتائی، تو اسی سلسلے میں بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، کلاس 8 میں پڑھ رہا ہوگا میرے خیال میں، 10-11 سال کا ہوگا. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اچھے اچھے رائٹرس کے نام لے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ منٹو بھی ہیں، بہت اچھے رائٹرس ہیں جن کے نام پہ جو ہے آپ کا نام میں نے رکھا تھا، لیکن ابھی اس کو نہیں پڑھیں گے بیٹا. یہ آپ کے والد صاحب نے کہا؟ جی 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 ہاں. تو اچھا. جی ہاں، جی تو جی. انہوں نے کہا کہ ابھی منٹو اب نہیں پڑھیں گے، جب بڑے ہو جائیں گے، کالج وغیرہ میں جائیں گے تب پڑھیں گے. تو یہ بات تو میرے کان میں گئی. تو ایک ہوتا ہے، ایک نفسیات ہوتی ہے کہ جو چیز منع کیا جائے تو اس میں ایک تجسس سا آ جاتا ہے. اب نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی. تو کلاس 9-10 ایک روز نظر کتاب کی دکان میں کتاب نظر آ گئی، منٹو کے نمائندے افسانے. تو وہ چیز تو کہیں نہ کہیں تھی، سب کانشیس میں تھی، لاشعور، مطلب اس میں سمجھیے کہ پیچھے ذہن کے، دماغ کے آگے نہیں تو پیچھے رکھی ہوئی تھی. تو میں نے بالکل سوچا کہ بالکل. کیوں نہ ٹھیک ہے. تو وہ تھا نا کہ ٹھاکر نے جو ہے وہ تجوری کی چابی دکھا کر بڑی غلطی کی، شعلے کا ایک بہت مشہور جو سین ہے اسی طرح کا معاملہ ہوا کہ میں نے، تو بالکل. میرا ایک دوست ہے، میں نام خدا نہیں لینا جانے چاہوں گا. والد صاحب اس فطرت سے تو واقف رہے ہی ہوں گے کہ انسان کو، جی اور خاص طور پہ خاص عمر میں کہا جائے کہ یہ کام جی نہیں ہاں جی کرنا، ہاں تو وہ ہاں کرنے کے ہاں لیے اور زیادہ شوق پیدا ہوتا ہے. جی ہاں جی ہاں انہوں نے بالکل. کیوں تو وہ کہا پتہ نہیں، سائیکلوجی ہے. لیکن آپ. ہاں ہاں بالکل. تو عمر کے اس پڑاؤ پہ، اور آج میں جس شعبہ سے، ہیلو، سن پا رہی ہیں؟ جی جی بالکل سن پا رہی ہاں ہوں ہاں. سر، بالکل. تو آج جو میں جس شعبہ سے جڑا ہوا ہوں پروفیشنلی، تو سائیکلوجی ہمیں پڑھنی پڑتی ہے، چائلڈ سائیکلوجی کا مطالعہ بھی کرنا پڑا، ٹریننگ بھی لی. تو آج جب عمر کے اس پڑاؤ پر وہ چائلڈ سائیکلوجی جب دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ
یہ اگر کسی سے کسی بچے سے کوئی کام کروانا ہو تو اس کو یہ اس میں تھوڑا سا یہ کہہ دو کہ یہ مت کرو، اور ایک تجسس برقرار رہے گا اس کے اندر. تو وہ چیز وہ بالکل صحیح. نفسیات نے کام کیا. تو میں نے اب اس وقت اتنے پیسے بھی نہیں ہوا کرتے تھے. میں نے اپنے ایک دوست، وہ بھی جو ہے وہ جاسوسی ناول بہت پڑھا کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی ایک کام کیا جائے، یہ کتاب ہم لوگ خریدتے ہیں. تو دونوں نے ملا کر پاکٹ منی جو تھی اس سے جو ہے ہم نے جو ہے وہ کتاب خریدی. تو اس نے پہلے کتاب پڑھ لی، اس کے بعد مجھے دیا. تو اس میں جتنے بھی 10-12 افسانے تھے تو میں نے بھی جو ہے آہستہ آہستہ پڑھا. اور کتاب تو گھر میں ڈر سے نہیں لایا کہ وہ والد نے منع کیا ہے کہ مت پڑھنا، اور میں ابھی پڑھ رہا ہوں. تو پھر وہ کتاب اسی کے ہاں رہ گئی. تو یہ آپ یہ دیکھیں. تو آج جب وہ بہرحال تو اس کا اثر جو ہے، اس کے منفی اثرات میری پڑھائی پہ نہیں پڑے. اللہ کا کرم رہا کہ بھائی تعلیم جو ہے صحیح ٹریک پر رہی. تو لیکن ہاں، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس وقت سے سمجھیے کہ افسانے سے منگتوں سے ایک رشتہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو آگے رشتہ لے کر میں قائم چل ہوا آپ کا. قائم ہوا. بالکل. جی ہاں بالکل. تو یہ ہے اس طرح اور سے. مجھے لگتا ہے وہ بہت پکا رشتہ رہا ہوگا، کیونکہ جب آپ زمانے کے خلاف جا کر کوئی رشتہ بناتے ہیں تو وہ آپ کا انتخاب ہوتا ہے اور آپ اس پر پھر ڈٹے رہتے ہیں. تو میرے جی خیال جی سے وہ زیادہ پکا رہا ہوگا اور بہت اثر رہا ہوگا آپ کے اوپر اس کا. جی. جی جی بس اسی طرح سے یہی جو کہا کہ اب اس طرح سے یہ کہہ لیں کہ میں رائٹر بن گیا. اس کے بعد شاعری کا جو معاملہ ہے یہ بہت بعد میں، میرے خیال میں یہ 93 94 کی 93 94 کی بات ہوگی کہ میں یہ جو سول سروسز کے ایگزامس دے رہا تھا. تو اس میں ایک سلیبس میں ایک چیز ہے وہ تختی، جس کو اسکینشن کہتے ہیں. تو اس چیز وہ اس میں 10 یا 20 مارکس کے وہ کے سوالات ہوا کرتے تھے کہ میں نے کئی اشعار دے دیے جاتے تھے، اس کو پھر آپ اس کی تختی کیجئے، اسکین کیجئے، وہ کون سی بحر ہے اس کو بتائیے. تو اس کے لیے میں نے جو ہے دوڑ دھوپ شروع کی تھی. تو میرے ایک پتہ چلا کہ میرے ایک دوست ہے، وہاں مجھ سے بہت سینئر تھے، اللہ ان کو جنت دے، انتقال کر گئے. تو یہ تو پتہ چلا کہ شاعر تو بہت ہیں، شعرا تو گھر گھر ہیں، مگر بحر کی جس کو نالج ہو یا پھر عروض پہ، علم عروض پہ جو ہے جس کی دسترس ہو، ایسے شاعروں کی بڑی کمی ہے. تو بہت تلاش کرنے کے بعد مجھے ایک نام کا پتہ چلا، وہ خالد قمر مرحوم. تو وہ ان کے پاس میں گیا. تو انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ہے، لیکن اس کو سیکھنے میں تو لوگ عمر گزار دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 6-8 مہینہ سیکھنے کے بعد وہ جو ہے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ 10-15 دن امتحان کو آپ رہ گئے ہیں. تو بہرحال میں کوشش کرتا ہوں. تو انہوں نے سکھانا شروع کیا. سکھانا مطلب تو وہی 10-12 دن کے بعد میں نے جو اتنا تو سیکھ لیا کہ کم از کم ایگزام میں جو مشہور بحریں آتی ہیں اس پہ میری پکڑ ہو گئی. تو اس طرح سے ایک سمجھیے حادثاتی طور پہ میں شاعر بنا. تو اسکینشن کا جب کرنے لگا اور تختی جب آ گئی تو پھر میں نے جو ہے نظمیں غزلیں کہنی شروع کر دی. تو اس طرح سے یہ چیز آگے بڑھتی رہی. اور پھر ظاہر بات ہے کہ پھر پذیرائی جب ہونے لگی تو پھر شاعری کی طرف راغب آ گیا. پھر کہانی لکھنا یا افسانے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں یا پس منظر میں چلے گئے، اور شاعری جی. کرنے لگا. تو اس طرح سے پھر شاعری میں آ گیا. تو لیکن والد کو پسند نہیں تھا یہ شاعری، جو پسند نہیں تھی جی. وہ عجیب ان کا خیال تھا. ان کا کہنا تھا کہ اب شاعری میں کچھ اب رکھا نہیں، اردو شاعری میں وہ اقبال، میر، غالب اور فیض کے بعد اب پھر شاید یا بشیر بدر کے بعد اب وہ کوئی اب کچھ نیا کرنے کو نہیں رہ گیا ہے. تو لیکن وہ ہمیشہ ہمت افزائی کرتے تھے اس کے پیچھے، وہ افسانے اور کہانیاں تم لکھو. تو ہاں. اس طرح سے وہ تو ہو گیا. تو کہانی پھر بعد میں، چونکہ وہ تو پہلا شوق تھا تو یہ چلتا رہا. پھر بعد میں جو ہے افسانے تو بھی لکھتا رہا. اور تو جی رومان صاحب، میں یہ چاہوں گی اپنے ناظرین کی اور سے کہ جی جو آپ نے کہا ایک حادثاتی طور پہ آپ شاعر ہوئے، لیکن میں جی جانتی ہوں کہ ایسے حادثے بڑے خوبصورت ہوا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب کچھ لکھا جاتا ہے تو وہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے. تو کچھ آپ کے کلام اگر ہم سن سکتے ہیں، بات جی چیت جی کے بیچ میں ضروری ہے کہ ایک شاعر سے بات ہو رہی ہو.
تو اس کے کلام بھی سنے جائیں. جی اور جی ضرور. ناظرین کی اور سے آپ سے ایک گزارش کروں گی کچھ غزلوں کے لیے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے روما صاحب؟ میرے خیال سے جناب سید انجم رومان صاحب کا نیٹ ورک ویک ہوا ہے، کیونکہ مجھے اسکرین پر ان کا ویڈیو فریز دکھ رہا ہے. اور بے شک اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے کہ ہر شام ہم جس طرح سے اپنے مہمانوں کو آپ سے ملاتے ہیں اور جس طرح سے الگ الگ ٹاپکس پر ان سے بات کرتے ہیں، اس سے نہ صرف ہم بلکہ ہماری تحریک بھی روز نئی ہوتی چلتی ہے، روز اور رچ ہو جاتی ہے. تو آج اس سلسلے میں اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں جناب سید انجم رومان صاحب سے. ان کا نیٹ ورک کچھ کمزور ہو گیا ہے اور وہ اسکرین سے بھی فی الحال ہٹ گئے ہیں. میں اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کر دوں جو ہم سے لگاتار جڑ رہے ہیں. آپ کے میسیجز میں یہ بتا دوں آج کہ آپ کے میسیجز ہم اسکرین پر شیئر نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اسکرین پر میسیج شیئر کرنے سے جو بول رہے ہوتے ہیں لوگ، ان کی کہیں نہ کہیں ان کا دھیان، ان کا جو ڈسٹرکشن ہو جاتا ہے. لیکن فیس بک پہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ فیس بک پر آپ سب کے کمنٹ بھی سن رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے. میں ان کو ایک بار پھر یہاں شکریہ ادا کرتی ہوں فیس بک لائیو کے ذریعے. اور اس بیچ ہم سے جڑنے والی تمام سامعین کا بہت بہت شکریہ. ہم سے ہمارے مہمان پھر ہم سے جڑ گئے ہیں. جناب شوکت بھٹ، جناب احمد کاٹوچ، جناب کرشن گوپال مینا، جناب محمد شاہد احمد آصفی، جناب عالم بنارسی صاحب، محترمہ عائشہ صدیقی. جی سر، آپ کا جی پھر جی سے ہاں خیر مقدم. ہاں، جی کچھ نیٹ میں کچھ ایسا پرابلم ہوتا ہو گیا رہتا تھا ہے، شاید. یہ جی جی نیٹ ورک آن لائن پروگرام میں ایسا ہو جاتا ہے. جب بھی لنک ایسے ڈراپ ہو تو آپ پلیز واپس انٹر کر لیجیے گا. جی ہم جی سب ہاں یہاں پہ آپ کا کوشش. انتظار کر رہے ہیں. جی سر ارشاد. جی شکریہ. جی جی ہاں دیکھیے، ایک غزل جو ہے سنانا چاہوں گا. تازہ غزل ہے. مطلب عرض ہے کہ چلتے چلتے دفتن کچھ تھم سی جاتی ہے سڑک. دیکھیے ایک علامتی غزل واہ ہے. واہ چلتے واہ واہ، چلتے کیا بات. دفتن کچھ دفتن تھم سی کچھ تھم جاتی ہے سی سڑک. جاتی ہے سڑک. واہ، ہر قدم یوں حوصلے کو آزماتی ہے سڑک. آزماتی ہے سڑک. واہ واہ، جی. کیا چلتے چلتے دفتن کچھ تھم سی جاتی ہے سڑک. ہر قدم یوں حوصلے کو آزماتی ہے سڑک. اور شعر ہوا ہے کہ اڑتے آنچل کی طرح ملتی افق سے ہے کبھی. اڑتے آنچل کی طرح ملتی افق سے ہے کبھی، یا کبھی اجلے دھوئیں میں گھل بھی جاتی ہے سڑک. یا کبھی اجلے کیا دھوئیں بات ہے. میں گھل بھی جاتی ہے سڑک. اور شعر دیکھیں کہ دوڑتی ہے لاشوں کا ایک بوجھ لادے پشت پر. دوڑتی ہے لاشوں کا ایک بوجھ لادے پشت پر. شہر نو کے نت نئے جلوے دکھاتی ہے سڑک. واہ شہر نو کے نت نئے جلوے دکھاتی ہے سڑک. اور شعر واہ. دیکھیں کہ رہ گزر روشن ہے اشکوں کے دیوں سے جا بجا. رہ گزر روشن ہے دیوں سے جا بجا. انتظار صبح میں واہ بھی واہ جگمگاتی ہے سڑک. واہ. انتظار صبح میں بھی جگمگاتی ہے سڑک. اور جی جی ایک شعر ہوا ہے کہ وقت رخصت بام و در کو الوداع تو کہہ دیا. وقت رخصت بام و در کو الوداع تو کہہ دیا. الوداع تو کہہ دیا. پاؤں کے نیچے مگر اب تھر تھر آتی ہے سڑک. واہ، بہت پاؤں کے نیچے خوبصورت. مگر اب تھر تھر ماشاء آتی ہے اللہ. سڑک. واہ
اور شعر دیکھیں کہ رفتہ رفتہ چاند تک جاتا ہے کوئی راستہ، رفتہ آہا، رفتہ ہے کوئی راستہ، یا کبھی ایک تارے جیسی ٹمٹماتی ہے سڑک، واہ، رفتہ رفتہ بہت چاند تک جاتا ہے کوئی راستہ، یا کبھی ایک تارے جیسی ٹمٹماتی ہے سڑک، ٹمٹماتی ہے سڑک، واہ واہ واہ، جی، کیا بات، جو ہمارے ہم سفر تھے بڑھ گئے آگے بہت، شعر دیکھیں آہا، کہ جو ہمارے بہت ہم خوبصورت، سفر تھے بڑھ گئے آگے بہت، بڑھ گئے آگے بہت، واہ، سست گامی کو ہماری منہ چڑھاتی ہے سڑک، جو ہمارے ہم سفر تھے، شکریہ، بڑھ گئے آگے بہت، جو ہمارے ہم سفر تھے بڑھ گئے آگے بہت، سست گامی واہ، کو کیا بات، ہماری واہ، منہ چڑھاتی ہے سڑک، اور شعر دیکھیں کہ بارہا پوچھا اسی نے میری منزل کا پتہ، بارہا پوچھا اسی نے پوچھا اسی میری نے، منزل کا پتہ، بند دروازے پہ جس کے ہچکچاتی ہے سڑک، آہا، کیا بات، بارہا پوچھا اسی نے میری منزل کا پتہ، بند دروازے پہ جس کے ہچکچاتی ہے سڑک، اور مقطع کچھ یوں ہوا ہے کہ خودکشی رومان ارشاد کرتا ہے فرمائیں، ہنسی منظر ہاں، خودکشی رومان کرتا ہے ہنسی منظر ہاں، ایک سمندر میں اچانک ڈوب جاتی ہے سڑک، ایک سمندر میں واہ اچانک واہ، ڈوب جاتی ہے سڑک، یہ تھی غزل واہ میری۔ واہ واہ، جی، بہت ہی بہترین، اور سڑک جیسی ایک شے جس پر ہم چلتے تو ہیں، ہزارہا لوگ چلتے ہیں، مگر سڑک کے بارے میں سوچتا ہی کون ہے؟ سڑک صرف ایک جگہ پڑی رہتی ہے، اس پر گزر کر ہم جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن ایک شاعر کی نظر ہی ہو سکتی ہے جو سڑک پر بھی جائے اور وہاں سے بھی غزل ڈھونڈ لائے۔ بہت بہترین غزل آپ کی، شکریہ۔ رومان صاحب۔ ایک بات آپ نے غزل سنانے کے پہلے ہم سے کہی کہ جب آپ جی پھر جب غزلیں لکھنے لگے تو افسانہ لکھنا، یہ سب چیزیں وہ جی جی پیچھے چھوٹ گیا یا پیچھے کہیں رہ گیا، جی یہ ہاں، کیا یہ کیا مسائل تھا؟ یہ سب کیا ہوا، کیوں ہوا، اور پیچھے افسانہ لکھنا پیچھے کیوں چھوٹا، اور پھر کیسے اس کو پکڑا واپس آپ نے؟ اس بیچ ڈاکٹر صوفیہ شرین صاحبہ ہم سے جڑ گئی ہیں، آپ کا بہت بہت ویلکم ہے میم، اور اس کے ساتھ جناب شیخ سیف اللہ صاحب ہمیں سن رہے ہیں، بہت بہت شکریہ جی سر، بتائیں۔ ہاں وہ پیچھے چھوٹ گیا وہ صحیح نہیں ہوگا، مطلب کچھ دن کے لیے سمجھیے وہ شاعری کی طرف زیادہ توجہ دینے لگا، یہ اس کے بعد پھر لیکن بالکل ختم ہوا ایسی بات نہیں ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ سے سمجھیے ایک وہ تو چل ہی رہا تھا، تو شاعری پہ زیادہ زیادہ توجہ دینے لگا، اور اس طرح سے گاہے گاہے افسانے بھی میرے جو ہیں وہ چھپتے رہے، لکھتا رہا، اور آج کوشش ہے کہ پھر کبھی ایسا وقت آئے اور فرصتیں نصیب ہوں تو انہیں بھی منظر عام پہ لانا چاہوں گا، اور اس معاملے میں چھپنے چھپانے کے معاملے میں یہ کہہ دوں کہ کچھ تو ظاہر ہے کہ فرصت کی کمی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ایک میری کیا کہہ لیں وہ تساہلی بھی ہے، جس کی وجہ سے وہ مطلب بہت زیادہ اس معاملے میں بہت سستی کا شکار ہو گیا، آپ کی تو غزل، آپ جی کی غزل کا ایک شعر مجھے ابھی ترنت دوبارہ سے میرے دماغ میں گونج گیا جی کہ سستگامی پر ہماری منہ چڑھاتی ہے منہ سڑک۔ چڑھاتی ہے سڑک ہے، تو تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سستی نہیں ہے، کبھی کبھی کچھ چیزوں کا وقت مقرر ہوتا ہے کہ کوئی چیز کب ہونی ہے، جی کچھ جی اتفاق ہمیں لگتا ہے کہ ہونا ہے، لیکن دراصل ان کے ہونے کا وقت پہلے سے مقرر ہوتا ہے، تو انشاءاللہ بہت جلدی وہ سب چیزیں بھی ہوں گی جو ابھی تک نہیں ہو پائی ہیں۔ جی لیکن جزاک پھر بھی اللہ۔ ایک شاعر سے میں یہ میں نے اتنی خوبصورت غزل سنی، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ ایک افسانہ نگار کی کیا پوائنٹ آف ویو رہا ہے چیزوں کو لکھنے میں؟ اگر سڑک پر کوئی افسانہ لکھا گیا ہو یا لکھا جاتا تو کس طرح سے لکھا جاتا؟ اور آپ چونکہ شاعری بھی کرتے ہیں اور افسانے بھی لکھتے ہیں، جی آپ کے حساب سے ان دونوں میں کتنا فرق ہے ادب کے لحاظ سے؟ اور جب آپ افسانہ لکھتے ہیں تو کن چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہیں؟ جی، فرق تو دیکھیے، میرا تو ماننا یہ ہے کہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا، فنکار جو ہوتا ہے وہ
دراصل پیدا ہوتا ہے. وہ اسے یہ چیزیں جو ہیں ایک ودیت میں ملتی ہیں, اور قدرتی ایک اگر قدرت کی طرف سے یہ اگر یہ چیز نہ ملے تو پھر وہ جو فنکار ہوگا تو میرے خیال میں وہ بہت دن تک جو ہے وہ بہت دنوں تک اپنی ایک شناخت کو برقرار نہیں رہ سکتا. تو افسانہ ہو یا پھر شاعری ہو یا اور بھی جو دیگر فنون لطیفہ ہیں, تو ان میں جو بھی چیزیں ایک شاعر یا ایک ادیب کیا کرتا ہے, وہ سماج میں جو چیزیں اس کے سامنے ہیں اسے وہ دیکھتا ہے, غور کرتا ہے. ایک عام آدمی اس کا اظہار جو ہے نہیں کر پاتا, شاعر اور ادیب جو ہے اس کا اظہار کرتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ شاعر کے معیار پہ یا ادیب کے معیار پر یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے, منحصر کرتی ہے کہ وہ کس سلیقے سے, کس طریقے سے, کس تہذیب کے ساتھ, کس مہذب طریقے سے جو ہے وہ سامعین کے سامنے لے جاتا ہے. تو بنیادی طور پہ تو ایک شاعر یا ادیب جو ہے ایک فنکار ہے. تو یہ تو افسانے آپ لکھیں یا پھر شاعری کریں, وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اظہار کا جو ہے وہ اظہار کا ایک میڈیم ہے. اس کے ذریعے آپ خود کو اظہار کرتے ہیں. سماجی مسائل اگر آپ کے سامنے جو آتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے ایک افسانے کی شکل میں یا پھر غزل کی شکل میں یا نظم کی شکل میں, یا پھر تو میں اس کو اس طرح سے بھی کہوں گا کہ آرٹسٹ ہے, مان لیجیے وہ پینٹنگ کرتا ہے تو وہ بھی ایک اس چیز کو جو ہے اپنے فن کے ذریعہ جو ہے سامنے لاتا ہے. تو فرق تو نہیں ہے, دونوں چیزیں جو ہے وہ یہ اور بات ہے کہ آپ کو کا شوق یا آپ کس طرف راغب ہیں, کس طریقے سے اپنی بات کو کہنا چاہتے ہیں. تو افسانے میں بھی آپ اسی طرح سے کہہ سکتے ہیں, اس کا جو اپنا طریقہ ہے, اور غزلوں اور شاعری میں بھی. تو شاعری کے لیے ضروری ہے. جی, آخر کار جو تخلیق کار ہوتا ہے اس کا نظریہ ہی اس کی تخلیق میں بالکل دکھائی بالکل پڑتا ہے, وہی کہیں نہ کہیں بالکل ریفلیکٹ بالکل ہوتا ہے. اور میں جناب حمید اللہ خان صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ نے کشن چندر صاحب کی تخلیق کا یہاں پر ذکر کیا ہے, 2 فرلانگ سڑک کا. جی بہت بہت شکریہ سر. میں اب جناب سید انجم رومان صاحب سے یہ گزارش کرنے جا رہی ہوں کہ جو آج کے لیے آپ کو بالخصوص جو آج کا موضوع دیا گیا ہے, اور وہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ مٹیا برج میں ہی آپ کی پرورش ہوئی ہے, آپ کی وہ جگہ ہے, آپ کی وہ بنیاد ہے, اور وہاں پر جو چیزیں آپ نے جی ہوں گی ان کا ایک الگ ہی رنگ رہا ہوگا. اور جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے مٹیا برج میں نعتیہ قصیدہ گوئی, اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں, اور اس کے بارے میں چونکہ یہ ٹاپک ہے تو تفصیل میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. جی ہاں, بہت بہت شکریہ. دیکھیے, سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں نے جو اپنے طریقے سے پلان کیا ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی بات جو ہے مٹیا برج کے سلسلے سے بتا دی جائے, کیونکہ جو آپ کے ناظرین ہیں, ویسے تو مٹیا برج جو ہے ایک شہر ہے, بہت ہی ادبی لحاظ سے یہ کہہ لیں کہ بہت ہی زرخیز جو ہے علاقہ ہے. بہت سارے ادبا, بہت سارے شعرا ہوئے ہیں یہاں, اور جنہوں نے جو ملکی سطح پہ جو ہے بڑا نام پیدا کیا ہے اپنے لیے, اپنے ایک نام بنایا ہے, اور ان کے ذریعہ جو ہے مکیا برج بھی جو ہے جی بے کا شک نام بے بھی جو شک. ہے لوگوں نے جو ہے مکیا برج بھی مقبول ہوا ہے. اور جی, مکیا اس کے برج. ساتھ جی اسی کے ساتھ میں ایک چیز اور آپ جوڑ لینا چاہتی ہوں رحمان جی صاحب, کہ کیا جی آپ شاعر بھی ہیں, تو کیا آپ نے بھی کبھی کوئی نعت لکھی ہے؟ اس بارے میں بھی بتائیے گا ہم, اور اگر لکھی نعت ہو تو میں ہم نے, سننا بھی چاہیں ہاں گے. نعت لکھی ہے, نعت لکھی ہے, لیکن میرا جو شوق جو ہے, نعت بھی میں نے لکھی ہے, قصیدہ بھی جو ہے میں نے لکھا, لیکن بس اس طرف طبیعت جو ہے میری اتنی راغب نہیں رہی. تو بس چونکہ شاعر ہوں اس لیے نعت بھی لکھی, قصیدہ بھی کہا, لیکن میرا جو شاعری میں جو شوق رہا ہے وہ نظموں سے مجھے مطلب بہت نظمیں لکھ کر مجھے بہت اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور میں نے جو اور غزلیں جو کہنے لگا, تو غزلیں بس یہی کہ چونکہ شاعری کرنے لگا اور لوگ مشاعروں میں بلانے لگے,
تو مشاعروں کا جو مزاج جو ہوتا ہے وہاں نظمیں لوگ نہیں زیادہ سننا نہیں چاہتے. تو پھر مشاعروں میں چونکہ حصہ لینے لگا یا مشاعروں میں جانے لگا تو اس کی وجہ سے جو ہے میں نے غزلیں کہنا بھی شروع کر دی. اب ظاہر بات ہے کہ جب غزلیں کہنی شروع کر دی اور لوگوں میں وہ غزلیں پسند کی جانے لگیں تو پھر وہ غزلیں میں نے کہیں. لیکن میرا جو پہلا شوق جو ہے وہ نظم ہے. نظم کی وجہ سے جو میں شاعری کی طرف جو ہے آیا اور راغب ہوا, اور آج بھی میں نظمیں کہنا زیادہ پسند کرتا ہوں. اور ایسے جی جو ہے چونکہ بالکل. خود کو شاعر ثابت کرنے کے لیے میں نے جو ہے نعتیں بھی کہیں, جی ایک دو قصیدے بھی لکھے, بس لکھے. اور بہت جو جی قریب کے جو لوگ جو میرے جو بہت جو گہرے دوست جی ہیں ان تک وہ میں نے پہنچائی وہ چیز. اور لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ نظمیں اور اس کے پھر خود بعد جو بہت ہے غزلیں جو خود بہت بہت زیادہ زیادہ. اس میں نہیں جی رہے. جی تو مٹیا برج میں نعتیہ قصیدہ گوئی اس موضوع پر آپ کا کیا نظریہ ہے وہ آپ پیش کریں. جی جی. تو سب سے پہلے تو یہ آپ زیادہ تر لوگ جو بھی تھوڑی بہت بھی جو ہے اردو ادب کی نالج رکھتے ہوں گے تو انہیں یہ معلوم ہوگا کہ مکیہ برج یہ جو نواب واجد علی شاہ جو معزول نواب تھے جنہیں جلا وطن کیا گیا تھا, وہ مکیہ برج انہی کا یہ بسایا ہوا جو ہے شہر ہے. اور چونکہ بادشاہ جو ہے خود بھی بہت ہی بڑے دانشور تھے, بہت بڑے ایک اعلیٰ پائے کے مصنف تھے, اور بہت ساری خوبیاں تھیں, 100 کتابیں انہوں نے. تو اس لیے بہت بڑے وہ ڈرامہ نگار بھی تھے. تو جو فنون لطیفہ جو تھے تو وہ خود بھی بہت بڑے ماہر تھے, ماہر فن تھے. اور جو فنکار جو ہوا کرتے تھے ان کی بڑی ہمت افزائی بھی کیا کرتے تھے. تو اس طرح سے وہاں جب وہ وہاں آئے 1556 میں وہ آئے تھے. اس کے بعد پھر تو کچھ دنوں کے لیے تقریباً 2 برسوں کے لیے انہوں نے قید کی صعوبتیں جھیلیں. فورٹ ولیم میں انہیں قید کیا گیا, اس کے بعد پھر آزاد ہوئے. تو انہوں نے جو ہے مکیہ برج کو بسایا. تو مکیہ برج کا نام ہی جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے, اور کہیں وہ تاریخ میں درج بھی ہے مکیہ برج کی تاریخ میں, کہ ایک مکی کا جو ہے وہ قلعہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اس جگہ کا نام جو ہے مکیہ برج رکھا. اور اس کے بعد لکھنؤ سے تو وہ چلے تھے. ایک مشہور شعر جو میرے خیال میں اردو کی تھوڑی بہت بھی نالج رکھتا ہے اور شعر و شاعری کا شوق رکھتا ہے, تو یہ شعر جو ہے اس نے سنا تو ضرور ہوگا, کہا بھی ہوگا. وہ شعر تھا کہ در و دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں, خوش رہو اہل وطن ہم تو سفر کرتے ہیں. یہ واجد علی شاہ کا ہی شعر تھا. تو لکھنؤ سے جب وہ وہاں روانہ ہوئے تو یہ شعر انہوں نے کہا تھا. لیکن پھر ان کا جگر دیکھیے کہ جب یہاں پہنچتے ہیں تو پھر وہ انہوں نے ٹھانی کہ جو بھی لکھنؤ کی جو تہذیب تھی اس تہذیب کو جو ہے وہ یہاں زندہ رکھیں گے. تو بادشاہ کے ساتھ چونکہ ایک کارواں آیا تھا, کہا جاتا کہ 500 لوگ تھے ان کے ساتھ, اس کے علاوہ بہت سارے 2000 کے قریب سپاہی تھے. اور اس کے بعد ایک بہت بڑا جو ہے گروپ تھا جو مختلف شعبہ حیات سے جو لوگ جڑے ہوئے تھے. اس میں شعر و سخن سے جو لوگ تھے وہ تھے, اور بھی دیگر فنکار تھے. تو وہ لوگ آئے تھے کارواں کے ساتھ, وہ یہاں آئے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے یہ لکھنؤ کو بسایا. اور اس کے لیے عبدالحلیم شرر جو ہیں وہ ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں. انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں, اور مکیہ برج میں کے بارے میں انہوں نے بتایا بھی ہے کہ بھائی مکیہ برج, ان کی کتابوں کو اگر پڑھیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مکیہ برج جو ہے, مکیہ برج میں ہر وہ چیز موجود تھی جو لکھنؤ میں اس وقت ہوا کرتی تھی. بالکل ثانی لکھنؤ اس لیے مکیہ برج کو جو ہے کے نام سے پکارا جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر مکیہ برج کی تاریخ اگر جاننی ہو تو چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں صرف ایک سمجھی اجمالی جائزہ لیتا چلوں گا. تو ایک اسی شاہی خاندان سے جن کا تعلق ہے, ابھی حال فی الحال وہ انتقال کر گئے, مرزا کوکب جو ہیں, مرزا سجاد. تو انہوں نے جو ان کے حوالے سے
انہوں نے تو اس پہ کیا کہتے ہیں واجد علی شاہ پہ تو بہت زبردست تحقیق بھی کی، اور ایک بہت نایاب کتاب جو ہے انہوں نے دی دنیا ادب اردو کو، جو واجد علی شاہ کی ادبی و ثقافتی خدمات اور اہل سخن کے تاجدار، اور ایک کتاب ان کی آئی تھی انتخاب واجد علی شاہ اختر. یہ تو خیر واجد علی شاہ کے ادبی کارنامے اس میں موجود ہیں. تو اس کے علاوہ مٹیا بوجھ کے حوالے سے ڈاکٹر علیف انصاری کی ایک کتاب جو کہ دبستان مکیہ بوجھ کی ادبی خدمات، اور ایک بہت نوجوان رائٹر ہیں جنہوں نے بھی جو ہے مکیہ بوجھ کی ادبی خدمات پہ کام کیا ہے، بہت ذہین ہے، جو آپ کے پروگرام میں آ بھی چکے ہیں، شاہد اقبال. انہوں نے جو ہے کئی کتابیں لکھی، اس میں ایک کتاب مغربی بنگال میں اردو کا ایک اہم مرکز مکیہ برج، تو ان پہ کام کیا گیا. بہرحال تو یہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک ادبی ماحول جو ہے یہ واجد علی شاہ کی دین تھا وہ ماحول، اور یہ سلسلہ اس وقت سے چلتا رہا. تو واجد علی شاہ نے 100 کتابیں لکھی اور بہت اعلیٰ پائے کے شاعر تھے، صاحب دیوان تھے. انہوں نے مرثیہ گوئی نعتیں لکھیں، قطعات لکھے، رباعیات کہیں. تو لیکن نعتیہ قصیدے بہت کہیں پہ اس کا ذکر نہیں ملتا کہ انہوں نے قصائد جو لکھے ہوں، کیونکہ وہ خود بادشاہ تھے. بادشاہوں کی تو مدح سرائی تو ان کے جو عوام کرتے ہیں. تو لیکن انہوں نے ان کے دربار میں 2 کم از کم شعراء ایسے تھے جو نعتیہ قصائد لکھا کرتے تھے. وہ ایک امیر مینائی جو کہ اردو میں ایک بہت بڑا نام ہے، اور اس کے بعد محسن کپوری. یہ 2 نام ہیں، ان کی وہ بادشاہ کی سرپرستی میں تھے. تو امیر مینائی کے ان کے جو شاگرد اس زمانے میں تھے، وہ ایک شاعر تھے اثر رودولوی، علامہ اثر رودولوی. وہ آئے مکیہ برج، اور اسی زمانے کے ایک شاعر جو ہیں مائل لکھنوی، یہ ان کے بھی جو ہے ان کی شاگردی کا ایک لمبا سلسلہ چلا جو مٹیا برج میں وہ سلسلہ آیا. اور یہ اب تک امیر مینائی کے گھرانے سے تعلق رکھنے والا جو سلسلہ ہے وہ اب تک ہے. وہ شعراء کی ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ آج بھی ہے. تو ان کے ہاں جو ہے نعتیہ قصائد کا وہ سلسلہ چلا. اور یہ مکیہ برج کی تاریخ جو ہے میں جو ہے یہ سمجھیے کہ یہ ایک ایسی روایت ہے جو اب یہ تہذیبی سانچے میں ڈھل گئی ہے. تو یہ 1920 سے سمجھیے کہ یہ روایت جو چل رہی ہے. یہ آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ ربیع الاول کے موقع پر جس مہینے میں ہمارے پروفیٹ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، تو 12 ربیع الاول کے موقع پہ مکیہ برج بالکل ایک دلہن کی طرح جو ہے سجتا ہے. اور یہ کہیں بھی آپ یہ چیز ہندوستان میں کہیں نہیں دیکھیں گے. اور لوگوں کی عقیدت دیکھتے بنتی ہے. ساری رات لوگ جو ہیں وہ جگتے ہیں اور عبادت سمجھ کر جو ہے نعتیہ قصائد کو سنتے ہیں، داد دیتے ہیں. اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ دیکھیے قصیدے کا مطالعہ جب آپ کیجیے گا تو اس میں دیکھیں گے کہ قصیدہ تو دراصل عربوں نے پیدا کیا، عربی زبان میں جو ہے پیدا ہوئی. وہاں ایک اور بھی اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں جو ہے ایک میلہ لگ کرتا تھا اور اس کا نام عکاظ ہوا کرتا تھا. تو اس میں بہت سارے جو ہے وہ پروگرامز ہوا کرتے تھے اور کافی کمپٹیشن ہوا کرتا تھا. تو اس میں ایک کمپٹیشن شعر و سخن کا بھی کمپٹیشن ہوا کرتا تھا. اس میں شعرا جو ہے وہ لکھا کرتے تھے اور انعام و اکرام سے جو ہے نوازے جاتے تھے. تو یہ جو سلسلہ اور یہ جو روایت، یہ اگر اس کی کسی نے نقالی کی یا اس کو زندہ رکھا تو یہ مکیہ برج والوں نے رکھا، کیونکہ وہاں بہت ایک مسابقتی پہلو تھا اس میلے میں. آج جو ہے مکیہ برج میں یہ 1920 سے یہ چیز چل رہی ہے کہ بہت ساری انجمنیں ہیں جو اب کسی نے 75 سالہ جشن منا لیا ہے، کسی کی عمر جو ہے 80 سال کی ہو گئی ہے. تو ایسی انجمنیں، بہت ساری انجمنیں ہیں جو باقاعدہ وہ
اس قصیدہ خوانی کے محافل کا اہتمام کرتی ہیں، اور وہاں یہی ایک، چونکہ قصائد ساری دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ زوال آمادہ ہے، زوال آ گیا ہے، لیکن مکی ابو جو والوں نے زندہ رکھا۔ کیوں زندہ رکھا؟ ایک تو روایت، دوسری یہ چیز کہ مسابقتی پہلو، یہ جو کمپیٹیٹیو جو جو یہ فیز ہے، اس کو زندہ رکھا۔ اب اس جن محافل کی میں بات کر رہا ہوں، ان محافل میں اچھے اچھے قصیدہ گو، قصیدہ خواں حضرات، وہ اعلیٰ پائے کے جو قصیدہ گو شعرا سے وہ لکھواتے ہیں، اور آپ یقین مانیں کہ ایک ایک شاعر 6 قصیدہ 7 قصیدہ بھی لکھتا ہے۔ تو اب وہ محفل میں جو ہے وہ قصیدہ خواں حضرات اس کو پڑھتے ہیں اور سناتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس پہ داد ساری رات جو ہے داد ملتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ججز حضرات جو ہیں ملک، سارے ملک سے یا پورے ملک سے اچھے وہ آتے ہیں، وہ ججمنٹ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ تو قصیدہ خواں حضرات کو انعام دیا جاتا ہے، جو شعرا جو لکھتے ہیں وہ انعام کے حقدار قرار دیے جاتے ہیں۔ تو یہ روایت اس طرح سے جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، جو مکہ ابوج میں اب تک زندہ ہے۔ تو چونکہ یہ میں نے کہا کہ کمپٹیشن چونکہ زندہ ہے، جس کی وجہ سے ہر شاعر جو ہے دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح سے اس کا بالواسطہ طور پہ اردو ادب کو فائدہ ہو رہا ہے دو طریقے سے۔ ایک اچھا جو کہہ لیجئے کہ فن پارہ جو ہے وہ ہر سال جو ہے بہت اچھے اچھے قصائد ملتے ہیں، اور دوسری یہ چیز کہ قصیدہ لکھنا واقع بہت ہی دقت طلب سمجھیے کہ کام ہے، وہ مکی ابوج میں زندہ ہے۔ اور آپ کو یہ میں بتا دوں کہ قصیدہ آج کل دوسرے ملک کے دوسرے حصوں میں بھی جو قصیدے کے نام پہ قصیدے لکھے جا رہے ہیں، قصیدے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ قصیدے کے فارمیٹ میں نہیں لکھے جاتے، وہ غزل کے فارمیٹ میں لکھے جاتے ہیں، غزل فارم میں۔ لیکن مکیہ برج شاید یہ واحد ایک ایسا علاقہ ہے کہ یہاں جو قصیدے کے اجزائے ترکیب ہیں، جو لوازمات ہیں، ان کا خیال رکھ کر جو ہے کہ رائٹرز جو ہیں وہ لکھتے ہیں۔ تشبیب، گریز، مدح، دعا، یہ جو اجزائے ترکیب ہیں، ان کا پورا خیال رکھا جاتا ہے اور اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اب اگر آپ اجازت دیں، اگر وقت ہے آپ کے پاس، تو میں چند قصیدہ گو شعرا کا نام لکھنا چاہوں گا، ایک اجمالی جائزہ لینا چاہوں گا۔ ہاں جی، کچھ کہنا چاہ رہی جی ہیں؟ بالکل رومان جی صاحب، بلکہ ہم تو آپ سے یہ کہنے والے ہیں، کیونکہ وقت تو ہمارے پاس بے شک جی ابھی ہے، اور جب تک ہماری بات ختم نہیں ہوتی ہم وقت کو گزرنے دیتے بھی نہیں ہے، وقت کو ہم جی تھام کر ہی رکھتے ہیں۔ تو 2-3 چیزیں میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ مٹیا برج کے بارے میں جو آپ نے بتایا، میں سوچا کرتی تھی ہمیشہ کہ یہ نام جو ہے وہ کچھ سنا کچھ الگ الگ سا کیوں لگ رہا ہے۔ تو آپ نے آج جو بتایا کہ وہ ایک جی مٹی کا ٹیلا جیسا کچھ تھا وہاں پر جس کے اوپر وہ نام رکھا گیا۔ تو مٹیا ایک بہت ہی عام فہم بھاشا بھی نہیں بولیں گے اسے، بہت جسے بولتے ہیں ہندی میں جی اپبھرنش ہے، جی بگڑا ہوا شبد ہے مٹی کا، مٹیا، اور کہاں برج، تو دونوں کا ملا کر مٹیا برج جو ہے وہ بنا، وہ جی آپ نے بتایا۔ اور کافی آپ نے جو تاریخی باتیں ہم کو بتائیں، تاریخی معلومات ہمیں جی ہاں حاصل ہوئی آپ سے، آپ کو سن کے، وہ بھی اپنے آپ میں جاننے لائق بات ہے، ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جب بھی ہم کسی فن کے بارے میں جانیں، اس کی تاریخ، اس کے پیچھے کی ساری باتیں جاننا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پھر مٹیا برج کے لوگوں نے، وہاں کے اس علاقے نے بڑا کام کیا ہے کہ قصیدہ لکھنا جو ایک فن ہے، اور جو پوری دنیا میں اس پیمانے پر ابھی نہیں لکھا جا رہا ہے جو اس کا اصل پیمانہ ہے، اس فن کو بچائے رکھنا کسی بھی علاقے کے لیے اور وہاں کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھا لے جانا بہت تعریف کا جی کام ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک چیز کو بچا کے رکھے ہوئے ہیں۔ بے تو شک۔ بے شک ہم آپ سے یہ کہنے والے تھے کہ اگر کوئی قصیدہ ہمیں آپ سنا سکیں، آپ نے لکھا ہو یا کسی اور کا ہو، تو بھی ہم کم سے کم، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، بڑا مشکل ہے یہ لکھنا، تو کیا ہے، جی جی کیسا ہے، اور کچھ جو آپ جو بتانا چاہ رہے تھے ہم اس کو ضرور سننا چاہیں گے۔ جی جی۔ تو دیکھیے، قصائد میں بہت اشعار ہوتے ہیں، 50 اشعار ہوتے ہیں۔ تو اب چونکہ آپ نے کہا ہے قصیدے، تو ایک یہاں کے بہت بڑے شاعر، قصیدہ گو شاعر
اور اپنی زندگی انہوں نے جو ہے قصیدہ گوئی کے حوالے کر دی یوں کہہ لیں. اور چونکہ وہ ان کا جو انہوں نے غزلیں بھی لکھی اور دیگر اصناف سخن پر بھی انہوں جو ہے انہوں نے طبع کی، لیکن قصیدہ میں ان کا کوئی قصیدہ نگاری میں ان کا کوئی جواب نہیں. وہ نام ہے کیف الاثر، جو آج سے میرے خیال میں 7-8 سال پہلے کیف الحسر، جی کیف الاثر، جی بہت بڑا نام ہے کم از کم مٹیا بج کے حوالے سے، اور ان کی شاعری کے متعلق بہت سارے لوگوں نے جو ہے لکھا ہے. تو ان کا ایک سمجھیے عجوبہ یہ چیز آپ کہہ لیں کہ ایک قصیدہ انہوں نے لکھا تھا جو غیر منقوطہ ہے. اب یہ منقوطہ اور غیر منقوطہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں آپ کو ذرا سا بتا دینا میں چاہتا ہوں کہ اردو میں جو حروف ہوتے ہیں بہت سارے زیادہ تر حروف دیکھیں اس میں نقطہ ہوتے ہیں، تو ایسے جی حروف کو جی منقوطہ کہتے ہیں. اور کچھ حروف ایسے بھی ہیں جن میں کوئی نقطہ نہیں ہوتا، جیسے مثال کے طور پہ لام، مثال کے طور پہ الف، لام، مثال کے طور پر دال، مثال کے طور پہ عین. غین منقوطہ لیکن عین غیر منقوطہ ہے. این، تو انہوں نے جی مطلب یہ ایک سمجھیے کہ یہ ایک عجوبہ ہی کہہ لیجیے، ایک قصیدہ انہوں نے لکھا جس میں کوئی جس میں نقطہ کم نہیں از تھا. کم کوئی نقطہ نہیں، 29 اشعار اس میں ہیں. یہ تو تو کمال ہے واقعی میں. کمال ہے. اور تو جتنا یہ جتنا میں جتنا کہ میں نے تھوڑا بہت مجھے معلوم ہے کہ جی جی قصیدہ قصد سے بنتا ہے، جس مطلب ہوں کچھ ارادہ کرنے کے بعد لکھنا، ارادے جی سے ہاں جی کچھ لکھنا، ایک تو مشکل ہوں خود ہی ہے ہوں یہ. اور اوپر جی سے یہ جو آپ نے بتایا کہ کوئی ایسا قصیدہ جس میں 29 اشعار آپ بتا رہے ہیں جی اور کہیں بھی کوئی نقطہ نہیں لگایا گیا، کوئی اردو نقطہ میں کچھ نہیں. لکھا گیا ہو اور نقطہ نہ لگایا گیا ہو، یہ بہت کمال کی چیز ہے. تو ہم اس کو ضرور تو چونکہ سنایا آپ کریں نے گے. فرمائش کی ہے اس لیے اس میں سے جی میں دو بالکل، چار اشعار جو ہے سنا رہا ہوں. جی بالکل. ایک قصیدہ ہے ان کا، دیکھیے: مائے خدا کا ہے ورود آؤ ادھر دعا کرو. دیکھیے کوئی بھی لفظ اس میں دیکھیں نقطہ نہیں ہے اس میں. اس کے لیے اٹھو ہر ایک راہ کو گل قدا کرو، کوئی نقطہ نہیں. اسی طرح سر کی ہے وہ ردائے گل عام ہے اقصاہ گل کر کے سلام اسے اٹھو رسم ولا ادا کرو. پھر دیکھیں: گل ہے کلی ہے ڈال ڈال لالا کھلا ہے لال لال آؤ ادھر دمے سے ہر گل سے معاملہ کرو. کہیں نقطہ نہیں دیکھیں گے. کیا بات ہے، واہ. تو اس طرح سے صلی علی محمد دل سے اگر کہا کرو، ہاں ہاں ہاں. عصر لحد کا گرمی کے سکھ سے صدا رہا کرو. اسی طرح سے اور واہ، بھی دیکھیے: دکھ ہو کوئی وصل کی ہے للک اگر حسر و مادم سحر وصل رسول کے لیے سوئے الہا دعا کرو. واہ. دھول اٹھا کے گام گام، اس میں کچھ کتابت کی غلطی ہے. ہاں دیکھیے: دے گا مراد کل وہی ہے، کل وہی ہوگا ولا قبول وہی وہ ہے محمد اہل دل اس کا ہی آسرا کرو. دکھ سے رہو گے دور دور سکھی ملے گا اے سرور کہا کا ورد ہر گھڑی دل سے اگر سوا کرو. تو اس طرح سے یہ میں نے بتایا کہ 29 اشعار کا یہ قصیدہ ہے، اور انہوں نے جو ہے کوئی بھی ایسا حرف استعمال نہیں کیا جس میں نقطہ ہو. تو یہ ہے. اور اس کے علاوہ بہت تو بہت خوب، بہت خوب. جی، تو تھوڑا سا میرے خیال میں اجمالی جائزہ لیا جائے. ہاں، اس کلام کا مقطع سر آپ نے پیش کیا. جی، کس اس کا؟ اس کلام کا مقطع جو اس میں ابھی شاید آپ پڑھ رہے تھے اس مقطع کا. نہیں ہے. مقطع تو ایسے اچھا، شعر ہاں، کو کہا جاتا ہے جس میں چونکہ شاید کا کیف نام ہو. الاثر، ہاں. اب اگر جی وہ مقطع دیتے ہیں، نام لاتے ہیں جی تو جی اس میں نقطہ آ جائے گا. جی جی. تو یہی مجبوری شاعر ہاں کے سامنے رہی ہوگی شاید، کہ جس کی ہاں وجہ بے سے شک بے مقطع شک. انہوں نے نہیں دیا. جی 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 جی. بہت خوب. اور ایک تو جیسا میں نے بتایا اور ہمارے ناظرین جانتے بھی ہیں کہ قصیدہ لکھنا ہی بے حد مشکل کام ہے. اوپر سے جی ایک ایسا قصیدہ لکھنا جس میں یہ طے کر لیا گیا ہو کہ کوئی نقطہ بھی نہیں لگانا ہے، یہ میرے خیال سے ایک نایاب
چیز تھی جو فنکاری ہم ہے، نے سنی، فنکاری ہے، جی بالکل فنکاری ہے، اور اتنا آسان نہیں ہے، بہت پکڑ چاہیے زبان پہ، اس پہ آپ کی، اور کس طرح سے اپنے آپ کو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اپنی بات کو، اس پر بہت پکڑ چاہیے آپ جی 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 چونکہ یہ امیر مینائی کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، امیر مینائی کے جی جی شاگرد جی اثر رودولوی، جیسا کہ میں شروع میں ہی کہہ رہا تھا کہ وہ یہاں آئے تھے مکیہ برج میں، تو اس کے بعد جو ہے ان کا جو ایک جو سلسلہ تلمذ اور یہ شاگردی کا جو سلسلہ اس گھرانے سے لوگ آج تک تو وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو امیر مینائی کے یہاں وہ جو کچھ میں نے قصیدے میرے خیال سے جی سودا نے، ذوق نے اور غالب نے بھی کچھ ایک لکھے ہیں، کچھ قصیدہ انہوں نے بھی لکھا ہے، جن کو ہم نے پڑھا ہے۔ ہاں ہاں قصیدے کا جو قصیدہ کی باقاعدہ اردو میں کم از کم عربی سے دیکھیے قصیدہ فارسی میں آیا، اور اس کے بعد پھر فارسی سے ہمارے یہاں آیا، تو یہاں جو قصیدہ کا جو دور شروع ہوتا ہے یہ یہاں پہلے قصیدہ گو شاعر قلی قطب شاہ، جو پہلے میرے خیال میں پہلے صاحب دیوان شاعر تھے، چونکہ وہ خود بادشاہ تھے تو قصیدہ کہتے تھے، تو ان کے ہاں جو ہے ان تمام جو ضوابط، جو قصیدے کے جو ضوابط ہوتے ہیں، جو ہیں بڑے شاعر تھے، اچھی شاعری کیا کرتے تھے، تو انہوں نے ان تمام چیزوں کا خیال رکھا، لیکن ان کی قصیدہ دیکھیے اپنی مبالغہ آرائی کی وجہ سے جانا جاتا ہے، تو چونکہ وہ خود بادشاہ تھے اس لیے انہوں نے مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیا، کیونکہ قصیدہ کیا تھا کہ ایک درباری چیز تھی اس زمانے میں، کہ شورا جو ہے عمرہ کی، نوابین کی، کیا کہتے ہیں بادشاہوں کی، وہ یہ کرتے تھے، ان کی پذیرائی کرتے تھے، اور اس میں جو ہے اپنے دل کی بات کہتے تھے، تو کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا جناب کہ جس کی تعریف کر رہے ہیں اور جو خوبیاں بیان کر رہے ہیں، ان خوبیوں وہ کا ہے ہی نہیں۔ اس آدمی سے اتنا ہی تعلق ہوتا تھا کہ جیسے کہ آج کل کے زمانے میں چند اہل سیاست کا یا سیاست دانوں کا ایمانداری سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، میں سب کی بات نہیں کر میں رہا ہوں۔ آپ سے رومان صاحب یہی پوچھنے والی تھی، بڑا عجیب سا سوال تھا، میں ڈر رہی تھی کہ پوچھوں یا جی نہ پوچھوں، لیکن آپ نے وہ خود ہی ایک دھاگا پکڑ لیا، تو میں سوچ رہی تھی کہ میں یہ بات پوچھوں آپ سے کہ قصیدہ تو یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کی تعریف جی کیے جا رہے ہیں، تو کیا قصیدہ لکھنے میں جی ایمانداری بھی شامل ہوتی ہے؟ ہمیشہ ضروری ہے کہ ایمانداری سے لکھا جائے؟ یہ تو مشکل ہوتا ہوگا، کسی کی تعریف کتنی ایمانداری سے آپ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ جب آپ دیکھیے دربار میں کر رہے ہوں؟ جی جی ہاں اچھا سوال ہے آپ کا، بہت بہت اچھا سوال ہے۔ تو قصیدہ دیکھیے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ قصیدہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی تعریف کرنا، اور قصیدہ میں ایک پارٹ ہی ہے، جب اس کے زائد ترکیبی پہ آپ غور کریں گے، مدح کے معنی تعریف، یعنی اس پارٹ میں آپ کو جتنے اشعار آئیں گے اس حصے میں آپ کو اس میں تعریف کرنی ہے، اس کے بعد پھر آہستگی کے ساتھ وہ دعا میں آتا ہے، وہاں وہ اپنی جو ہے اپنے دل کی بات بتاتا ہے کہ وہ بادشاہ سے یا جس کی تعریف کر رہا ہے اس سے کیا چاہتا ہے۔ تو غالب اتنے بڑے شاعر تھے، انہوں نے بھی قصیدے اچھے اچھے لکھے، لیکن غالب کے بارے میں غالب کا مزاج جو ہے قصیدہ والا نہیں تھا، اسی لیے شاید وہاں وہ فیل کر گئے، فیل تو نہیں کہیں گے، لیکن اس زمانے میں جو ذوق کو یا سودا کو جو شہرت نصیب ہوئی یا قصیدے کے حوالے سے وہ بام عروج پر جس طرح سے لے گئے، غالب نے وہاں تک نہیں پہنچے، کیونکہ ان کا مزاج بالکل وہ اس طرح کا منہ بھرائی والا مزاج آپ نے نہیں تھا۔ بالکل صحیح، آپ نے یہ بات بالکل صحیح پکڑی ہے، ایک شاعر جی ہونے کے ناطے آپ سمجھ بھی پائے ہوں گے کہ غالب کا مزاج وہ نہیں تھا کہ وہ قصیدہ پڑھتے جی کسی کی شان میں، وہ ایک الگ ہی ہاں چیز تھے، وہ اپنے لیے بھی یہ میرا نہ خیال ہے، کچھ وہ ہاں ہاں بالکل، اور یہ صحیح خیال ہے، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا، جی غالب تعریف تو اپنی بھی نہیں کرتے تھے، کسی اور کی تو کیا ہی کرتے۔ جی 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 ہاں تو لیکن ہاں اس چیز سے دیکھیے لیکن مکیہ برج میں اب یہاں پر میں بھی ایک بتاتا چلوں کہ جب قصیدے کا زوال کب سے شروع ہوا، جب سے مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا، کیونکہ اس کے بعد بادشاہی دور ختم ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ قصیدے لکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ جن کی تعریف کر رہے ہیں یا شاعر جو سوچ رہا ہے کہ میں تعریف کر رہا ہوں تو اس سے کچھ انعام و اکرام سے بھی وہ نوازے جاتے تھے،
تو چونکہ یہ مقصد ہی جو فوت ہو گیا تو قصیدہ کا زوال شروع ہو گیا. اب جو ہے وہی قصیدہ زندہ رہا جس میں کسی طرح کی جو مادیت نہیں بلکہ روحانیت. تو مکیہ بوج میں جو قصیدہ آیا وہ قصیدہ ایک دم اس میں بالکل میٹیریلزم یا مادیت نہیں ہے. اس میں اللہ کے رسول سے جو ہے شاعر جو ہے اس کی جو محبت وہ شو کرتا ہے. اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ بھائی جو ان کے شان میں ان کی پذیرائی تو پر جو کتاب نازل ہو گئی, کتاب آ گئی, کتاب جو ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں. تو اس لیے تو یہ جو شعرا جو مٹیا بوجھ میں جو شعرا ہیں یہ دراصل نعتیہ قصیدہ کہتے ہیں. تو یہاں کوئی اس طرح کی مادیت نہیں ہے. یہ بالکل سمجھیے چونکہ یہ نعت بہت اس سے خاص وابستہ ہے. بات آپ نے، یہ بہت خاص بات ہم جیسے لوگوں کو، کہ ہم جیسے لوگوں کو جن کو نہیں پتا ہے اس بارے میں، ہم لوگ بالکل جی صفر پہ رہ کر یہ ساری باتیں جان رہے ہیں. تو یہ بہت جی بڑی بات ہے، کیونکہ اب تک میں بھی آپ سے یہ پوچھنے کی طرف آ رہی تھی کہ قصیدے جی کو لکھنے میں، قصیدہ لکھنے میں کسی کا کیا ایمانداری ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم تو بہت سارا مطلب رکھ کر بھی کسی کا قصیدہ لکھ سکتے ہیں، کسی کی بڑی تعریفیں جی کر جی سکتے ہیں. جی جی لیکن جی نعتیہ جی قصیدہ یعنی کہ آپ اللہ کی نبی کی شان میں قصیدہ پڑھ رہے ہیں، تو جی یہ ہاں جی ہاں بہت کمال کی بات ہے. اور ایسے قصیدے جتنے بھی لکھے جائیں وہ کم ہیں. مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ آدمی آدمی کو کیا دے گا، جو بھی دے گا وہی خدا دے گا. تو تعریف کرنی ہی جی ہو تو خدا کی جائے، خدا کے نبی کی جائے. جی تو اور کچھ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو مٹیم برج جی کے لوگوں کو تو میں واقعی سلام کروں گی، اور ناظرین کی اور سے بہت سارا شکرانہ بھیجوں گی کہ انہوں نے اتنا خوبصورت فن زندہ رکھا ہے وہاں پہ. جی جی بالکل سر. بالکل. اور جناب جی فہیم اختر صاحب بھی ہمیں اب دیکھ رہے ہیں، ہمیں وہ ابھی آپ شامل ہوئے ہیں. صاحب کا بہت بہت خیر مقدم ہے اس پروگرام میں. اور جتنے جی لوگ نوارش. جڑے ہیں ہم سے اس بیچ، ان سب کا میں شکریہ ادا کروں گی اور ان کا خوش آمدید کہوں گی. جناب طیب نعمانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جناب خورشید صاحب ہیں، جناب داؤد قریشی، یہ سارے لوگ، جناب مبارک حسین صاحب بھی ہمیں سن رہے ہیں، جناب پرویز احمد جی خان صاحب. بہت 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 شکریہ آپ سب کا ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اور رومان صاحب کو سننے کے لیے. جی سر، آپ کچھ کہہ رہے تھے. سید انجم رومان صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں تحریک بقائے اردو کے اس پیج پر، لیکن شاید پھر سے ان کا نیٹ ورک ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، اور مجھے صحیح ہی لگ رہا ہے. آج ہم نے قصیدہ نعتیہ قصیدہ کے بارے میں بات کی، خاص طور پہ مٹیا برج کے علاقے میں وہاں کے لوگوں نے جس طرح سے اس فن کو زندہ رکھا ہے، اس کی زمین پر. اور بہت ہی تاریخی، بڑی ہی اچھی اور عمدہ گفتگو ہم کر پائے، کیونکہ ہمارے مہمان نے بڑا کھل کر اس بارے میں ہم سے بات کی، جناب رومان صاحب نے. اور مجھے امید ہے کہ وہ بہت جلدی وہ کنیکٹ ہو جائیں پھر سے، کیونکہ ہمارے اس علمی ادبی پیج پر ایسی علمی ادبی اور عمدہ گفتگو کرنے والے سبھی مہمان کا ہم شکریہ دل سے ہر روز ادا کرتے ہیں. اور آج یہ شکریہ جناب سید انجم رومان صاحب کے نام جا رہا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ وہ پھر سے انٹر کریں گے، کیونکہ ہمارا پروگرام ختم کی اور ہی ہے، لیکن ان کو باقاعدہ شکریہ ادا کر کے پھر کبھی کسی موڑ پر ملنے کے وعدے کے ساتھ ہی پروگرام ختم ہونا چاہیے. تو بس کچھ لمحوں تک میں ان کا انتظار یہاں پہ کرنا چاہتی ہوں. جی سر. جی جی جی. جی 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 سر، آپ بولیں، آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی ہاں وہ ڈسکنیکٹڈ ہو گیا. اس کے بعد ہاں ہماری بات وہیں پر تھی، میرے خیال میں نعتیہ قصائد کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. تو جو میں جی جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ وہاں جو ہے وہ نبی کی مدح کرتے ہیں
اس لیے میرا خیال مجھے نہیں ایسا لگتا ہے کہ وہاں چونکہ یہ نبی کی مدح جو ہے وہ عبادت میں داخل ہے، تو اہل ایمان اس کو جو ہے عبادت کے زمرے میں رکھتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کے اندر یہ خیال آتا ہوگا، کسی شاعر کے اندر یا قصیدہ خواں کے اندر آنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ جو ہے اگر انعام پاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی پاتا ہے تو کم از کم اتنا تو ہے کہ وہ ایک تو بھی وہ سمجھیے کہ انعام کا حقدار ہوتا ہے، اس دنیا میں نہیں بلکہ آنے والی دنیا میں، موت کے بعد۔ تو اس میں کسی طرح کا نہیں محسوس ہو، مجھے نہیں لگتا کہ کسی طرح کا یا کسی کوئی فائدے والی بات کوئی سوچے، اس طرح کی کوئی مادیت کی طرف کسی کا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا احساس ہوتا ہو، یہ محسوس ہو کرتا ہوگا کہ مجھے کوئی مادی فائدہ حاصل ہو۔ تو یہاں جو ہے بالکل یہ اللہ کی نبی کی مدح میں، اس کی تعریف میں لوگ قصیدہ کہتے ہیں، قصیدہ سنانے والے سناتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ عبادت سمجھ کر سنتے ہیں۔ تو وہی اگر آپ میری آواز سن پا رہی ہیں آپ؟ جی سر، آپ بولیں کیونکہ یہ نیٹ ورک کا کچھ میسج آیا اس لیے میں جی بولیں۔ جی تو وہی ہے، تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ مکیہ برج میں جو قصیدے کی جو روایت وہ دراصل علامہ اسدالدولوی کے سلسلے سے آتی ہے، اور علامہ مائل لکھنوی، جنہیں علامہ ابو البیان مائل لکھنوی کہتے ہیں، تو یہ اسدالدولوی ان کے استاد جو ہیں وہ امیر مینائی کی جو میں بات کر رہا تھا، اس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تو ان کے ڈائریکٹ استاد امیر مینائی تھے۔ تو امیر مینائی کی جو خاص بات یہ تھی کہ وہ بہت ہی ان کی زبان پہ بہت دسترس تھی، اور عروض، علم العروض سے انہیں بڑی واقفیت تھی، اور آج بھی جو اس گھرانے سے جن کا تعلق ہے، جو سلسلے کے پیداوار ہیں، جو شعراء، آج بھی جو ہے اس پر ان کی خاص نظر رہتی ہے کہ زبان کی ان کے ہاں پکڑ ہے۔ تو ان کے جو کیف الاثر کے بارے میں تو بتا ہی دیا، وہ ان کے شاگرد تھے۔ سید علی ظفر شمیم بھی جو ہے ایک بزرگ شاعر گزرے ہیں، اور مجھے کہہ لینے دیجیے، مجھے بہت فخر ہے اور خوشی ہے کہ وہ میرے استاد محترم بھی رہے ہیں۔ جب میں مکیہ برج ہائی اسکول میں پڑھ رہا تھا تو ان کی شاگردی کا شرف مجھے بھی حاصل رہا۔ تو یہ نہیں کہ میں نے شاعری ان سے نہیں سیکھی، ہاں مجھے ایک ہی یاد ہے کہ ایک غزل میں نے جو ہے اس زمانے میں لکھی تھی، تو اس وقت میں کلاس 8ویں جماعت کا طالب علم تھا، تو ایسی ایک غزل لکھی، غزل کہی، اور اس کے بعد ان کو دکھایا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم نے جو لکھ کے لایا بیٹا، اس کو آپ ذرا سا کسی دھن میں اس کو پڑھیں، تو ظاہر ہے کہ میں نہیں پڑھ سکا۔ تو ان کو جو ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیے، وہ غزل کو اگر آپ کوئی اس کو دھن بنا کر نہ پڑھ سکیں تو وہ غزل آپ کی غزل نہیں ہوئی۔ تو وہاں سے وہ پہلا سبق مجھے یہ ملا کہ ہر غزل، جو بھی آپ غزل لکھتے ہیں یا شعر کہتے ہیں، تو اس کی ایک میکر ہوتی ہے، اس کی ایک بحر ہوتی ہے، اور اگر اس کو آپ دھن میں نہ پڑھ سکیں تو اس میں کچھ مسئلہ ہے۔ تو بہرکیف تو وہ بہت ہی ایک جید، یہ کہہ لیں کہ بہت عالم تھے۔ اس زمانے میں 1924 میں 1943 میں وہ سینٹ زیویئرس کالج سے انگریزی میں وہ گریجویٹ تھے، اور ماشاءاللہ ان کے والد جو ہیں وہ واجد علی شاہ کے ڈائریکٹ ڈسیڈنٹ کہہ لیں، یا ان کے ہاں وہ حکیم تھے۔ اودھی جو لکھنوی تہذیب کی نمائندگی کرتے تھے، تو زبان ان کی بھی جو لکھنوی زبان تھی، بڑی اچھی شاعری، بہت ہی کونا مست شاعر تھے، اور انہوں نے بہت قصیدے لکھے عربی اور اردو زبان۔ اردو تو خیر ان کے وہاں کہا جاتا تھا کہ ان کی باندھی ہے وہ زبان، اور عربی پہ بھی دسترس تھی، تو بہت اچھے اچھے قصائد انہوں نے جو دیے۔ ان کی موت کے بعد ان کا ایک قصیدے کا مجموعہ عرفان نور شائع ہوا۔ اس کے بعد جو ہے ایک
شاعر تھے جو حلیم سمر آروی کے نام سے، جو حال فی الحال ان کا انتقال ہوا، کو نامک شاعر تھے. تو وہ مائل لکھنوی سے انہوں نے کسب فن کیا تھا. تو وہ بھی ایک انہوں نے بھی اچھے اچھے قصائد لکھے، لیکن وہ بنیادی طور سے غزل کے شاعر تھے. تو چونکہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں، یہ سارے جو محافل ہیں نا، محافل کی بات میں نعتیہ قصیدے کی جو محفلیں ہیں ان کے پیداوار تھے. تو ان لوگوں نے ساروں نے جو ہے حصہ لیا. تو سمر آروی بھی ایک بڑا نام ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ کیف الاثر کے معیار کو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی پہنچ سکتا ہے. اس کے بعد جو ایک شاعر آتے ہیں اور بھی ہیں، شکیل مکی ابرجی ہیں، مشتاق جاوید ابھی بھی باقاعدہ حیات ہیں، پرانے شاعر ہیں. وہ بھی غزلوں کے اچھے شاعر ہیں. استاد شورا میں ان کا نام آتا ہے. ایک شاگردوں کا جو ہے ایک لمبا سلسلہ ان کے ہاں بھی پایا جاتا ہے. تو انہوں نے بھی جو ہے وہ باقاعدہ، آج بہت بزرگ شاعر ہیں لیکن ابھی بھی جو ہے قصائد لکھتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ہمارے ایک بڑا نام قصیدے میں شمیم انور، ڈاکٹر شمیم انور ایک اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں، جو وہ ایک باغیانہ شاعری کی طرف وہ راغب تھے. ایک بیک جنریشن، یعنی ایک ایسی جنریشن، نوجوان کی ایک ایسی نسل کی نمائندگی کرتے تھے جو ایک خلفشار، اندرونی خلفشار کا شکار جو نسل تھی سسکیز کے دور میں، اور ترقی پسندی کی طرف مائل تھی. سماج کو بدل ڈالو جو ایک باغیانہ تیور کی نمائندگی کر رہے تھے. اس کی وجہ سے انہوں نے وہ بہت مشہور بھی ہوئے. ان کی ایک نظموں کی طرف ان کی طبیعت زیادہ مائل تھی، اور ایک نظموں کا ایک بہت نامی جو ایک نامور جو یہ کہنے کہ مجموعہ انہوں نے دیا، وہ اجنبی خدا کے نام سے شائع ہوا تھا. تو یہ کلکتہ یونیورسٹی کے وہ سابق پروفیسر بھی تھے اردو کے. تو لیکن ایک طرف تو ترقی پسندی کی نمائندگی کر رہے تھے، باغیانہ تیور تھا، اور اسی وجہ سے مشہور بھی ہوئے. لیکن دوسری طرف دلچسپی کی بات یہ ہے کہ مذہبی شاعری، قصائد بہت تسلسل سے کہتے تھے، لکھتے تھے، اور صرف کہتے لکھتے ہی نہیں تھے بلکہ وہ جو محفلیں سجائی جاتی تھیں اس میں باقاعدہ وہ حاضری دیا کرتے تھے جج کی حیثیت سے. اور ان کی ہر سال جو ہے ان کے 4-5 قصائد جو ہیں محفلوں میں پڑھے جاتے تھے. اس کے بعد ایک جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ نہیں سر. آواز میری آپ تک پہنچ رہی ہے؟ بالکل آواز پہنچ رہی ہے سر، بس میری اور نیٹ ورک تھوڑا سا ویک ہو گیا تو میں تھوڑا اس کو دیکھ رہی ہوں. آپ بولیے، میں آپ کو سن پا رہی ہوں، آپ کو سن پا رہی ہوں. جی جی ہاں جی. اس کے بعد جو ہے کیف الاثر کے جو ہے ایک بہت ہی ہونہار کہنے کے شاگرد، بہت کم عمر انہوں نے پائی، صرف 53-54 سال کی عمر میں کر گئے، جس کا شروع میں نے بھی جو ہے ذکر کیا، خالد قمر. غزلوں کے زمانے میں انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا بیشتر حصہ جو ہے وہ قصیدے کو دے دیا، اور ان کا بھی ایک مجموعہ آیا نغمہ جاویداں کے نام سے، یہ غالباً 2002 میں آیا تھا. تو ایک چونکہ امیر مینائی کے گھرانے سے بالواسطہ طور پہ ان کا تعلق تھا، کیونکہ اثر ادولوی امیر مینائی کے شاگرد تھے، پھر اثر ادولوی کے شاگرد کیف الاثر تھے، اور کیف الاثر کے شاگرد خالد قمر تھے. تو اس لیے ان کو اکثر وہ یہ کہا بھی کرتے تھے کہ غزل خود کو جو ہے قصیدہ گو شاعر کہلوانا پسند کرتے تھے. تو انہوں نے بہت اچھے اچھے قصائد لکھے اور کافی مقبول ہوئے، اور ایک بڑی ان کی جو ہے پکڑ تھی اس فن پہ، اور بڑی شاعری میں شگفتگی تھی، سلاست تھی، روانی تھی، اور حافظہ بھی بہت ان کا جو ہے بہت زبردست تھا. پورا قصیدہ جو ہے میں نے ان کی زبان سے جو ہے پورے میں نے 50 اشعار پہ مشتمل قصیدہ ان کو یاد رہا کرتا تھا، وہ سناتے تھے. زندگی نے زیادہ وفا نہیں کیا کیونکہ ان کی شاعری کے حوالے سے ہمارے ہاں جو ایک شاعری میں سمجھیے کہ ایک
ایک مقام رکھنے والے شاعر اعزاز افضل، انہوں نے ایک جگہ ان کی شاعری کے، خالد قمر کی شاعری کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ بہت بڑی بات انہوں نے ایک جگہ لکھی ہے جو میں آپ کو سنانا چاہوں گا، وہ یہ کہ نوجوان نعت گو شعرا کی جو کہکشاں نظر آتی ہے ان میں خالد قمر کا نام ستارے کی طرح روشن ہے، اپنی کم عمری کے باوجود قمر بے عیب شعر کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بے عیب شعر کہنا، یہ دراصل کوئی رائٹر لکھتا ہے تو جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ اس نے اپنے جو ہے اپنے ہاتھ کاٹ کے رکھ دیے، تو یہ خالد قمر کی وہ شاعری تھی قصیدے کے حوالے سے، اور وہ قصیدہ گوئی پر بھی ساری زندگی انہوں نے جو ہے قصیدہ گوئی میں ہی گزاری۔ قصیدہ گوئی ان کا جو ایک شیوا تھا اور بہت شوق سے لکھتے تھے اور بہت مقبول ہوئے۔ اس کے بعد جو میری نظر جو جاتی ہے وہ ایک شاعر ہیں ہمارے ہاں، امان اللہ ساغر، غزل بھی بہت اچھا کہتے ہیں۔ غزل کا ان کا مجموعہ آج سے 4-5 سال قبل چٹکی بھر اجالا آیا، اور حال فی الحال 2018 میں ان کا ایک مجموعہ قصائد کا مجموعہ جو منظر عام پر آیا، اور لب اظہار کے پھول، تو ان کے ہاں بھی جو ہے قصیدہ کے جو لوازمات ہیں، جو اجزائے ترکیبی ہیں، جو ضوابط ہیں، وہ جو فارمیک ہے اس فارمیک میں کہا، اور ہر جز کو اجزائے ترکیبی جو ہیں ہر چیز کو انہوں نے جو ہے وہ برتا ہے، اور قصیدے کو قصیدے کی طرح کہا ہے۔ جب وہ غزلوں میں ان کی زبان کو میں دیکھتا ہوں تو وہاں وہ غزل کی زبان نظر آتی ہے، اور جب قصائد میں جب آتے ہیں تو ایک الگ جو ہے ایک وہ زبان اور ایک جو ماحول جو تیار کرتے ہیں اس پر بہت زبردست ان کو دسترس حاصل ہے۔ ان کی شاعری کو دیکھ کر مجھے کم از کم قصیدے کے حوالے سے یہ چیز جان ککس کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ اگر شعر کسی شاخ پر سبز پتوں کی طرح از خود وارد نہیں ہوتے تو بہتر یہی ہے کہ شعر نہ کہا جائے۔ تو امان اللہ ساغر میرے خیال میں آج کے دور میں ایسے شاعر ہیں جو مانے شعر جو ہے ان کے ہاں خود بخود آتا ہے، اور وہ ایک فطری شاعر ہیں۔ وہ قصیدے میں بھی میں دیکھتا ہوں اور غزلوں میں بھی دیکھتا ہوں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ بھائی ایک ایسے شاعر کے زمانے میں میرے وہ بہت عزیز بھی ہیں، اور یہ بخدا آپ یہ نہ سوچیں کہ میں چونکہ وہ میرے عزیز ہیں یا میرے دوست ہیں اس لیے میں اتنی تعریف کر رہا ہوں، کہ ان کی شاعری کے حوالے سے جتنے بھی جو یہاں کے جو اہل فن ہیں اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ قصیدہ گو شعرا میں امان اللہ ساغر کا ایک مقام ہے، اور اللہ انہیں حیات دے، ابھی انہیں اور بھی بہت کچھ لکھنا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ادبی سرمایہ جو ہے وہ ابھی اور بھی دینے والے ہیں۔ ایسے بھی 4-5 کتابیں ان کی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑا نام جو مجھے لگتا ہے جو نسل کی جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ علی نظر وسیم۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ علی ظفر شمیم جو ایک کونا مشق شاعر، ان کے یہ ہیں بیٹے ہیں، اور ان کے ہاں بھی وہی چونکہ والد کی زبان اور انہوں نے جو والد سے ہی کسب فن کیا، اس وجہ سے ان کی شاعری میں، ان کے قصائد میں والد کی شاعری کی ہر خوبی جو ہے مجھے نظر آتی ہے، اور زبان وہی لکھنوی زبان ہے، اور بڑی اچھی فکر، زبردست فکر کے پرواز تخیل بہت ہی زبردست، زبان بڑی اچھی، قصیدے کی زبان میں قصیدہ لکھتے ہیں، اور مذہبی شاعری میں ایک مقام رکھتے ہیں، اور قصائد وہ مرثیہ ہو، سلام ہو، منقبت ہو، ان شاعری ایسی شاعری پہ وہ جو ہے زیادہ وہ اپنے اوقات خرچ کرتے ہیں، اور بہت اچھا لکھ رہے ہیں۔ ان کا 2-4 شعر بھی میں نے کوٹ کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ کی سامنے رکھوں، جی تو اس جی سے جو بالکل بالکل
تو ایک شعر ہے دیکھیے قصیدے سے کہ غرور خود نمائی نے میری پہچان لے لی تھی، بچایا چہرہ اصلی کو میں نے آئینہ کھو کر. دیکھیے شعر تخیل دیکھیے. اسی طرح سے ایک ذلیل پانی سے آغاز انتہا مردار، ملا ملاحظہ تو کریں آدمی کا پس منظر. یہ انسان کی زندگی کا جو ہے پورا جو ہے واہ منظر واہ نامہ ہے اس شعر میں. تو واہ یہ واہ تو اس کے علاوہ اور بھی جو کچھ شعرا جو بہت اچھا لکھ رہے ہیں اور تواتر سے لکھ رہے ہیں، اور ہر سال جو ہے سال کے موقع پر ان کے قصائد منظر عام پر آ رہے ہیں. ان میں ایک نام مظفر نینائی کا ہے، جو ہر سال جو ہے 4-5 قصائد دیتے ہیں اردو ادب کو. اصغر رضوی بھی ایک اچھے شاعر ہیں. اور ان کے علاوہ ایک ہاں میں نام بھول گیا، ایم کے اثر. یہ تو انہوں نے جو ہے نظموں میں جو ہے اپنا ایک نام جو ہے، بزرگ شاعر ہیں، نظموں میں ایک نام پیدا کیا ہے، نظموں کے شاعر ہیں، غزلیں بھی کہتے ہیں. اور نظمیں جو ہیں نثری نظمیں، آزاد نظموں کی طرف زیادہ رجحان ہے، پابند نظمیں بھی انہوں نے کی ہیں. لیکن یہ بھی جو ہے قصیدہ جو ہے تواتر سے لکھ رہے ہیں. ہر محفل میں ان کے 2-4 قصیدے آتے ہیں. تو یہ ایک اجمالی جائزہ جو کہ وقت کا جو مجھے خیال رکھنا تھا، اس لیے میں نے جو ہے لیکن آپ بہت نے جی اتنے ہی وقت میں جو اتنے ہی وقت کے اندر جتنی خوبصورت اور جتنی تفصیلی باتیں ہم کو بتائی ہیں، اس کے لیے ہم شکریہ تو کیا ہی کہیں گے، کیونکہ ہمارے لیے تو تحریک میں آپ سبھی کی کہی ہوئی بتائی ہوئی ہر بات ایک ڈاکیومنٹیشن جی ہوتی ہے، اور ہمیں اس کو سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی خاص موضوع پہ بات کی ہے. اور علی اصغر حیدری صاحب نے ایک بڑا خوبصورت شعر یہاں پہ لکھا ہے، میں اسے پڑھنا چاہتی ہوں کہ مرثیہ آباد میں سرور کا قصیدہ پہلے، اشک کرتے ہیں تبسم کا تقاضا پہلے. واہ بہت ہی خوبصورت جی شعر آپ نے لکھا علی اصغر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور مبارک حسین صاحب، فاطمہ خاتون صاحبہ، سارے لوگ، سید نعمانی صاحب، شاہد اقبال صاحب، فیروز اختر صاحب، زاہدہ پروین صاحبہ. آج کا جو ٹاپک ہمارا تھا وہ اتنا دل کو چھونے والا تھا، اور خاص طور پہ جب نعتیہ قصیدہ کی بات ہو، اور ہم اس کے بعد بہت سے لوگوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ مٹیا برج کو سلام، مٹیا برج کے لوگوں کو سلام، مٹیا برج کا کیا کہنا. کیونکہ واقعی میں ایک علاقہ اگر یہ ذمہ داری لیتا ہے کہ وہ ایک فن کو سنبھال کے رکھے گا جو پوری دنیا میں بھلایا جا رہا ہے یا اس پہ کم کام ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. اوپر سے اگر آپ جیسے لوگ ہوں جو ہمیں اتنی تاریخی جانکاری دیں، اتنی ضروری معلومات ہمیں حاصل ہو ایک ٹاپک پہ، تو کہتے ہیں نا کہ ایک چیپٹر ہے پورا، ہم سلیبس ہمارا بنتا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے تحریک بقائے اردو کے پیج پر جب آپ آئیں گے تو کسی خاص موضوع پہ جب کچھ سنیں گے تو آپ کو بہت ہی آتھینٹک جانکاری ملے گی، آتھینٹک پرسن سے ملے گی، اور شروع سے آخر تک کا سفر بہت مختصر میں صحیح آپ کو معلوم چلے گا. تو بہت بہت شکریہ کہوں گی سید انجم رومان صاحب آپ کا میں. اور آخر میں شکریہ. کیونکہ یہ پروگرام کچھ لمبا ہوا ہے ہمارا مقرر وقت کے جی حساب سے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جس کام کے لیے ہم یہاں ملتے ہیں اس کام کے پورا ہونے کے پہلے اگر ہم پروگرام کو ختم کریں تو وہ ادھورا کہا جائے گا، تو اتنا کچھ سننا ضروری تھا ہمارے لیے. آخر میں ایک سوال، جو سوال نہیں ہے ایک گزارش ہوتی ہے تحریک بقائے اردو کے پیج پر ہر شام ہمارے مہمان سے، وہ میں آپ سے آج کر رہی ہوں کہ اردو زبان کے اور اردو ادب کی بقا کے لیے آنے والی نسلوں کو، جو موجودہ نسلیں ہیں ان کو، جو کام کر رہے ہیں ان کو، جو اردو لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ان کو آپ کی اور سے کوئی ایک پیغام، کیونکہ آپ ایک آفیسر بھی ہیں، آپ کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اس کے بیچ میں آپ شاعری بھی کر رہے ہیں، اردو ادب کی خدمت بھی کر رہے ہیں، تو آپ کو ایک عوام کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا، ان کے لیے جو اردو سے پیار کرتے ہیں اور اردو کی بقا کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ جی 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 مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اردو کی مجھے آج کے زمانے میں میرا خیال ہے کہ اردو کی تنزلی کے ذمہ دار خود اس کے معمار ہیں. ہاں کچھ چیزیں ہیں جو اردو کو
مراعات حاصل ہونی چاہیے، جیسا سپورٹ حاصل ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی کچھ چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں وہ تو اس ذمہ داری سے ہم نہیں بھاگ سکتے. تو جیسے یہ ہے کہ اردو کے اخبارات ہم نہیں خریدتے. ایک چائے کی دکان پہ جو اخبار آتا ہے وہ معشوق، مانے پورے محلہ کا معشوق بن جاتا ہے. اسی اخبار کو پڑھنے کے لیے 3 روپے کا 4 روپے کا اخبار وہ چائے خانے پہ جو بھیڑ لگ جاتی ہے. تو کچھ نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کا اگر ہم خیال رکھیں تو یہ ماشاءاللہ بھی اردو کی اتنی بڑی آبادی ہے، جہاں اگر اردو بولنے والا، ہر اردو بولنے والا اگر اس میں حصہ لیتا ہے، اپنی طرف سے کنٹریبیوشن کرتا، تعاون کرتا ہے، تو اردو یہ جو کہا جاتا ہے کہ دیکھیے کیا ہے کہ ایک بڑا جو بزنس ہاؤس ہے، ٹھیک ہے، وہ اردو اخبار میں ایڈورٹیزمنٹ اشتہار دینے سے کیوں ڈرتا ہے؟ اس لیے کہ سرکولیشن کم ہے. لیکن اگر اس کو، میں ایڈمنسٹریٹر ہوں اس لیے ان چیزوں کو میں بتا رہا ہوں، تو نہیں سر، اگر یہ ہر بہت آدمی، ضروری چیزیں ہیں، ان پر جی بات ہونا بہت ضروری جی ہے. جی جی آپ بہت ضروری بات بتا جی رہے ہیں. جی تو اگر کنٹریبیوشن کچھ نہیں، اگر ہر گھر میں اگر ایک 4 روپے کا اخبار، اگر اردو اخبار آتا ہے، تو اتنی آبادی ہے کہ اتنا سرکولیشن بڑھ جائے گا کہ ہر بزنس ہاؤس وہ اس لیے نہیں اشتہار دے گا کہ اس کو اردو سے محبت ہے، بلکہ وہ اپنے بزنس پوائنٹ آف ویو سے، اپنی کاروباری نظریے سے وہ بالکل دے گا. کیا کہ بالکل 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 بالکل. اردو پڑھنے والے کیا ان کو ٹوتھ پیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی؟ اردو پڑھنے والے کو کیا ریفریجریٹر کی ضرورت نہیں ہوتی؟ اردو پڑھنے والوں کے ہاں کیا کمپیوٹر نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. لیکن اٹس آل اباؤٹ سرکولیشن. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہ سرکولیشن، تو یہ اس میں کیا ہے بھائی کہ ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ہم تعاون کر سکتے ہیں. اب اردو محلے سے آپ گزر جائیے، ہم نے دیکھا ہے، اپنے محلے میں دیکھا ہے کہ ایک بنگالی جو ہے وہ اردو میں بورڈ لکھواتا ہے، لکھی بابو کا، غلط اردو لکھواتا ہے، لکھی بابو کا سونا چاندی کا دکان. وہ اس لیے نہیں لکھا رہا ہے کہ اردو سے اس کو محبت ہے، ہو بھی سکتا ہے، ہو بھی سکتی ہے، محبت ہو بھی سکتی ہے. وہ اس لیے لکھا رہا ہے کہ چونکہ یہ اردو کا محلہ ہے، اردو کے لوگ ہیں ہاں، تو وہ میرے بورڈ کو پڑھ سکے اور آ سکے. لیکن اردو والے وہ انگریزی میں تو لکھوائیں گے لیکن اردو میں نہیں لکھواتے. تو یہ ساری چیزیں اگر اپنی طرف سے ہر انڈیویجول، ہر شخص جو ہے یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اس چیز کو لے کر چلتا ہے، تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ اردو جو ہے اردو کی یہ حالت ہوگی جو ابھی ہے. دوسری یہ چیز کہ اردو کے ساتھ ایک جی معاملہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جاوید اختر کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی تھی. انہوں نے کسی پروگرام میں کہا کہ اردو کے ساتھ جی جی المیہ یہ ہے کہ صاحب اگر اردو سمجھ لی جائے تو وہ ہندی ہو جاتی ہے، اور نہ سمجھ میں آئے تو وہ اردو ہے. تو یہ اردو ہو چیز ہے، جاتی یہ چلتی رہے گی. تو پھر بھی بالکل ایک صحیح ایسی بات. زبان کا استعمال ہونا چاہیے جو سب کی سمجھ میں آئے، اور اپنی جو اس کا چرچا ہونا چاہیے، اردو لوگ پڑھیں. ابھی بھی بہت اسکوپ ہیں. یہ سوچ لینا کہ اردو پڑھنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، ایسا نہیں. کیونکہ آج بھی دیکھیے کہ ہمارے اردو داں طبقہ کے یہاں جو ہے یہ حقیقت ہے، حالانکہ بےرحم حقیقت ہے، مگر حقیقت ہے کہ فزکس، سائنس اور کیمسٹری کے اردو داں طبقہ سے جو ہے پروفیسر نظر نہیں آتے. لیکن اگر نظر آتے ہیں تو اردو زبان سے نظر آتے ہیں. تو یہ اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ اردو زبان ہمیں کچھ دے رہی ہے. تو اس لیے اردو پڑھا جائے. سول سروسز میں ابھی بھی اردو ہے ماشاء اللہ. ٹاپ کرنے والے جی بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں، آپ دیکھیں ہر سال جنہوں نے جو ہے سول سروسز میں اردو پرچہ رکھا اور انہوں نے جو ہے ایگزامس کریک کیے. تو یہ سوچ لینا کہ اردو پڑھنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا نہیں. ہاں، ماحول ایسا ہے جس کو آہستہ آہستہ بدلا جا سکتا. جی لیکن سرکار سے جو ہماری جو مانگیں ہوں گی، جو تقاضے ہیں، وہ ٹھیک ہے. ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں، ایک جمہوری نظام میں جو طریقہ ہوتا ہے، ہم ضرور اس کا دعویٰ کریں گے، اس اور کا حق مانگیں گے. مجھے لگتا ہے رومان صاحب کی جی جس لمحہ آپ کے دماغ میں یہ بات آ جائے، آپ کو یہ لگنے لگے کہ آپ کی زبان پڑھنے سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے بڑی افسوس کی بات آپ کے لیے بھی ہو نہیں سکتی.
جی हम बिल्कुल। अपनी ज़बान को वहाँ तक लेके चले आएँ और हम ही सोचें कि इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा है, ये कमाल की जी बात हाँ। ही है। मतलब बड़ा हम्म, लानत वाली बात है, अगर मैं खुले जी खुले बिल्कुल लफ्ज़ बिल्कुल में बिल्कुल, कहूँ। सही और कहा आपने। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि उर्दू का अखबार एक आता है, चाय की दुकान पर रखा जाता है, पूरा मोहल्ला पढ़ता है और हम्म, उसका सर्कुलेशन नहीं होता है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? उर्दू का अखबार वही खरीदेंगे जिनको उर्दू पढ़नी आती है, और अगर उर्दू जी पढ़ने जी। वाले भी उधार पर लेके अखबार पढ़ेंगे, तो उस हम्म, अखबार का ना तो सर्कुलेशन होगा, ना उसको बिज़नेस मिलेगा। फिर कुछ दिन बाद जी या तो वो बंद हो जाएगा या तो केवल फाइल कॉपी छापेगा अपनी। जी बिल्कुल, यही और हो भी रहा है। जी, बिल्कुल सही बात है। और सच्चाई तो ये है कि उर्दू उर्दू हो चाहे हिंदी हो, मैं अगर दोनों ज़ुबान की बात कहूँ, क्योंकि दरअसल हिंदुस्तान में तो जो हम बोल रहे हैं वो हिंदुस्तानी है। जावेद साहब ने जो बात कही वो यही थी कि हम बोलते एक ही ज़बान है, समझ में आ गई तो हिंदी, नहीं समझ में आई तो उर्दू। तो हम दरअसल हिंदुस्तानी बोल रहे हैं, वो उर्दू हमारी अपनी ज़बान है। और आज जी बाहर वाले, या आप यहाँ भी देखें, एक शो का जब हम उसको ज़रिया बना लेते हैं, ग्लैमर का ज़रिया बना लेते हैं, जश्न के नाम पर कोई बड़ा प्रोग्राम करते हैं, आप देखिए सर घुसाने की जगह नहीं मिलती वहाँ पे हमें। अगर कभी किसी सही बड़े सही जश्न में हम गए हों जो उर्दू के नाम पे हो रहा है, दिल्ली में होता है, मुंबई में होता है, वहाँ पे सही पैर कहा रखने आपने, को जगह नहीं मिलती। यानी बिलाशुबा कि जी। उर्दू को चाहने वाले लोग तो हैं, लेकिन उर्दू का सर्कुलेशन, और जो बहुत जरूरी बात आपने कही, बिजनेस से जोड़िए, मुनाफे से जोड़िए। जब मुनाफे से जुड़ जाएगी कोई चीज तो इंसान को उसको लेना ही पड़ेगा, और ये जिम्मेदारी बिल्कुल। जाहिर है उर्दू वालों की ही है। उर्दू जी हाँ। वालों की ही ये जिम्मेदारी है और उनको ये उठानी पड़ेगी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तहरीक बकाए उर्दू की ओर से आपका। बहुत खूबसूरत और बहुत ही मानी खेज गुफ्तगू आज आपसे रही हमारी। एक तरफ आपने जी बहुत तारीख बहुत के शुक्रिया। पन्ने पलटे, और एक तरफ आपने जो आने वाला हमारा मुस्तकबिल है उसकी उसको मद्देनजर रख के आपने बिजनेस और अखबार का कमर्शियल जो रिश्ता होता है, सर्कुलेशन का, वहां तक हम लेकर आए बात को। बहुत सुंदर। और नातिया कसीदा लिखने का जो फन हासिल है मटिया बुर्ज के लोगों को, जैसे उन्होंने संभाल कर रखा है, उसको आपने हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में शुक्रिया। हमसे मोहतरमा निगार अजीम साहिबा भी जुड़ गई हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जनाब शाहिद बुरनपुरी भी हमसे जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सारे लोग इस बातचीत को और आपके हर एक बात को तहे दिल से न सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि उसको सराह भी रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आपने जो आज बात बताई है वो हमारे प्रोग्राम के लिए बहुत ही काबिल फ़ख्र है। और हमें भी बहुत खुशी है कि हमने आज आपसे बात की और एक बहुत ज़रूरी मौजू पे आपसे हमने जानकारी आपसे ली। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, जी जनाब बहुत बहुत सैयद मोहब्बत है आपकी, ताजुल नुमान मेरी तरफ साहब। से भी जी। शुक्रिया सबको। और आपने शुरू में जो जी कहा था कि कुछ लोग आपको यहाँ तक लाने का जरिया बने, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने मैंने जी जी कहा जी जी। कि तहरीकें होती ही ऐसे, चलती ही ऐसे हैं कि अच्छे लोग तहरीक शुरू करते हैं, फिर कुछ और अच्छे लोगों को जोड़ते हैं, और अच्छे लोग और अच्छे लोगों को जोड़ते हैं, यूं ही सफर जारी रहता है। तो ये जी सफर जी जारी बिल्कुल। रहे, आप हमसे जुड़े रहें, आप सब जुड़े रहें। हर शाम 5 बजे हम आपसे मिलते रहेंगे। कल शाम फिर हम अपने मेहमान के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। हम मिलेंगे कल शाम 5 बजे फिर से यहीं पर, तहरीक बकाए उर्दू के इस इल्मी अदबी पेज पर। तब तक के लिए आदाब। तब तक के लिए आप सभी को अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिए। शब खैर। याद